السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 17ویں قسط ہے۔ اکیڈمی کی عمارت کافی اونچائی پر بنی تھی۔ یہ نسبتاً پرسکون جگہ تھی، آبادی سے تھوڑا دور۔ میڈم کتنا وقت لگے گا؟ میری وائف کی طبیعت خراب ہے، مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے۔ ڈرائیور ذرا پریشان تھا۔ آپ چلے جائیں، ہم خود آ جائیں گے، ایمان نے اسے جانے کا کہا۔ گارڈ نے گیٹ کھول دیا اور دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ واو، حمیزہ نے اندر داخل ہوتے ہی چلا کر کہا۔ دور دور تک سبزہ ہی سبزہ تھا، کافی بڑا گراؤنڈ تھا، درخت ہی درخت لگے تھے۔ دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، البتہ سیکیورٹی سخت تھی۔ چاروں جانب پہاڑ نظر آ رہے تھے اور کافی فاصلے پر اکیڈمی کی عمارت نظر آ رہی تھی۔ میں ادھر ہی ہوں، آپ جائیں میٹنگ کریں، وہ گھومتے ہوئے بولی تو ایمان اسے وہیں چھوڑ کر گارڈ کو اس کا دھیان رکھنے کی ہدایت کرتے عمارت کی جانب بڑھ گئی۔ وہ مسٹرڈ کلر کا کھدر کا موٹا سوٹ پہنے ہوئے تھی، لمبی قمیض اور کھلا ٹراؤزر، ہم رنگ سکارف تھا، پاؤں سنیکرز میں قید تھے اور سکن اوور کوٹ پہنے ہوئے وہ بیگ تھامے پتھریلی روش پر چلتی جا رہی تھی جو دھند پڑنے کے باعث گیلی ہو چکی تھی۔ ایک شروعات کی تھی اس نے سالوں پہلے ماسیل انسٹیٹیوٹ جوائن کر کے، اور آج پھر وہ ایک انسٹیٹیوٹ آئی تھی، ایک نئی شروعات ہونے جا رہی تھی۔ پہاڑوں کی فضا میں ایک عجب سا شور تھا، جیسے ہوائیں سرگوشیاں کر رہی ہوں کسی داستان کے آغاز کی۔ سامنے عمارت کے سب سے اوپری منزل پر وہ اپنے آفس میں تھا، آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ مسٹر جبیل، وہ آ گئی ہے، کمرے میں آواز گونجی اور اسے اپنے سینے میں دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دھند میں پتھریلی روش پر چلنا، جبکہ چاروں جانب نیچر ہی نیچر ہو، اس کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں قدم بڑھا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے خود کو اولڈ ٹاؤن ویلنسیا کی گلیوں میں پایا تھا۔ وہ اکثر برج سے اکیلے گزرتی تھی۔ اچانک حمیزہ کے چلانے کی آواز پر وہ پلٹی اور پھر وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ اسے کچھ فاصلے پر ایک بڑا سا درخت تھا جس کی شاخیں کافی گہری تھیں، جو دور دور تک پھیلی تھیں۔ درخت کے نیچے لکڑی کا گول بینچ بنا تھا اور بینچ کی چاروں جانب لوہے کی باڑ تھی، اور ایک چھوٹا 2 فٹ کا داخلی دروازہ تھا جسے کھول کر درخت کے نیچے بنے سیٹنگ ایریا میں آرام سے بیٹھا جا سکتا تھا۔ حمیزہ اس درخت کے گرد بھاگ رہی تھی اور یاہو کے نعرے لگا رہی تھی۔ اس کی ہنسی اکیڈمی کے گراؤنڈ میں گونج رہی تھی۔ وہ تقریباً اکیڈمی کی عمارت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ عمارت 5 منزلہ تھی اور باقی سارا گراؤنڈ تھا جو کسی جنگل سے کم نہیں لگتا تھا۔ عمارت کے اندر کیا کچھ تھا وہ اندر داخل ہو کر ہی پتہ چل سکتا تھا۔ باہر دیکھنے سے لگتا تھا جیسے کوئی کیسل جو اکیلا کھڑا ہو، خاموش اور پر اسرار سا۔ عمارت کی ہر منزل پر بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں اور عمارت کا رنگ گرے اور براؤن تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سحر پھونک دیا گیا ہو۔ درختوں سے پتے گرے ہوئے تھے، سوکھے پتے جو اوس پڑنے کے باعث گیلے ہو چکے تھے، اور ایسی سڑکوں پر چلنا اس کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ وہ جانے کتنی دیر یوں ہی کھڑی تھی، اوس کی بوندوں نے اس کے چہرے کو بھگو دیا تھا۔ اس کی پلکوں پر، اس کے ہونٹوں پر اور اس کے اسکارف پر وہ ننھی بوندیں موتیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ وہ کتنی دیر کھڑی تھی اسے احساس ہی نہیں تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ہاتھ کھڑا تھا، وہ اسے یوں ہی سحر زدہ سا دیکھ رہا تھا جیسے وہ سامنے کے منظر کو۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، خاکستری ٹراؤزر، پینٹ پر سفید شرٹ پہنے جس کے کف کونیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ تھے۔ وہ اس کا استقبال کرنا چاہتا تھا، اور جس تیزی سے وہ بھاگتی ہوئی یہاں پہنچا تھا اسے اپنے دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کے بال جو ایک ترتیب سے سیٹ تھے، اس پر اوس کی ننھی بوندیں پڑی تھیں۔ اس کا چشمہ دھندلا گیا تھا۔ شاید ہی اس نے کبھی کسی چیز یا کسی انسان کو ٹھہر کر یوں فرصت سے دیکھا ہو جیسے وہ اس وقت ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ابھرنے والے احساس پر ایمان چونک کر اس شہر سے نکلی، اور جیسے ہی اس نے دائیں جانب دیکھا وہ سٹپٹا گیا۔ او ہائے، السلام علیکم۔ اس نے اپنا چشمہ ایک دم اتارا تھا۔ ایمان اسے اپنے قریب کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ اس کے سامنے ہاتھ جبیل کھڑا تھا جو اب جان بوجھ کر اپنے چشمے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا تاکہ اس ٹرانس سے نکل سکے۔ وہ تو سلام کا جواب بھی نہ دے پائی۔ یہ وہی شخص تھا جسے بھیگنا نہیں پسند تھا، جو بارش میں برساتی پہن کر گھومتا تھا، جو ہیڈ سے اپنے بالوں کو کور کرتا تھا۔ وہ اب اس کے قریب کھڑا تھا۔ میں آپ کو ویلکم کرنے آیا تھا۔ وہ اب اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، بے یقینی کسی کیفیت تھی۔ کیا واقعی وہ وہاں تھی، اس جگہ جہاں وہ ہمیشہ ہونا چاہتی تھی؟ اس کے قریب وہ شخص کھڑا تھا جسے اس نے سالوں اپنے آس پاس محسوس کیا تھا، وہی شخص جس سے تصور میں وہ بہت ساری باتیں کر لیتی تھی۔ امید ہے آپ کو آنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئی ہوگی۔
اس نے چشمے سمیت اپنے ہاتھوں کو دوبارہ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیا۔ وہ اس کی جانب متوجہ تھا پوری حسیات سے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ کب اس نے کسی کی آنکھوں کو اتنے غور سے دیکھا تھا جتنا وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل اجنبیوں کی طرح مل رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے لیکن ان کا انٹریکشن ہمیشہ ہی کم ہوا تھا۔ دو ایسے اجنبی جو سالوں تک ایک دوسرے سے جڑے رہے ہوں۔ ہاتھ کی نظریں اس کے اسکارف سے ہوتی، اب اس کی بائیں آنکھیں بالکل کونے پر بنے اس سیاہ دل پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، گہری سیاہ، اور پلکیں لمبی تھیں۔ اس وقت وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسے یوں گمسم کھڑے دیکھ کر بولا تو وہ چونک سی گئی۔ یہ احساس بہت عجیب سا تھا، جو سالوں پہلے یونیورسٹی کے پتریلے بینچ پہ بیٹھے آرچے کو ہوا تھا، جب اس نے بارش میں ہانم کی تھوڑی پہ وہ عجیب سی چمک دیکھی تھی۔ اس کی گلابی آنکھیں، وہ رخ موڑ گیا تھا جب اس نے پوچھا تھا، روحوں کا جہاں کون سا ہے؟ یہ وہی احساس تھا، روح نے روح کو پہچان لیا تھا اور اب نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ رخ موڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ اس کی بائیں جانب کھڑا تھا۔ دونوں اب حمیزہ کو دیکھ رہے تھے جو اس طلسماتی درخت کی تصویریں بنا رہی تھی۔ آپ کی بہن ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی۔ میزو بس کروا جاؤ اور پڑھنا ٹھنڈ لگ جائے گی، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ میزون دا آرٹسٹ، کیا یہ وہی ہے؟ وہ اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ جی، وہ ہولے سے مسکرائی۔ میں نے نام سے پہچان لیا، انوکھا نام ہے، اچھی اسکیچنگ کرتی ہے۔ لیکن مسٹر جبیل، آپ تو انہیں چہرے سے بھی پہچانتے ہیں۔ ایئر بڈ سے اے آئی کی آواز ابھری اور اس نے اپنے لب آپس میں پیوست کیے۔ تم خاموش رہو، اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ سوری مسٹر جبیل، یہ مجھے مروائے گی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر ایئر بڈ اتار کر جیب میں ڈال دیا۔ آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اس طرح کی دنیا بنانے کا؟ وہ اب تک آس پاس کے نظاروں میں کھوئی تھی۔ ہاتھ نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ بڑی وجہ وہی تھی۔ اسے نیچر پسند تھی، اسے نیچر ہیل کرتی تھی۔ اس نے اپنے آفس کو نیچر سے ریلیٹ کر رکھا تھا، تو کیا وہ اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتا تھا؟ اسے جیسے سب پتا تھا، جیسے پہلے سے طے تھا کہ وہ یہاں آئے گی، جیسے یہ جگہ اسی کے لیے ہو۔ آپ کو اچھا لگا؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں اچھا ہے، بہت خاموش، بالکل آپ کی طرح۔ وہ اب ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ ایمان نے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر وہ بھی سامنے دیکھنے لگی۔ وہ اس پر غصہ کیوں نہیں تھی؟ اس سے نفرت کیوں محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ وجہ وہ جانتی تھی۔ اگر ماضی میں وہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج وہ ہیلر نہ ہوتی۔ اس نے ہر دکھ، درد اور زخم کو قبول کیا تھا۔ زخم، ہمارے زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی ہمارے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس نے اپنے زخموں سے روشنی کو اپنے اندر آنے دیا تھا، اور اب وہ روشن تھی، وہ ہیلر تھی، اور یہ روشنی اس کے پہلو میں کھڑا وہ گرے آنکھوں اور سفید شرٹ والا شخص بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ آئی وش کہ میں اس جگہ پر ہمیشہ رہ سکوں۔ ایک سلفائٹ اکیڈمی کے علاوہ کہاں رہ سکتا ہے؟ وہ بولا تو ایمان بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لب پھڑپڑا گئے، وہ کچھ بول نہ پائی۔ چلیں؟ اس نے خاموشی کو توڑا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں اب پلٹ کر اندر جا رہے تھے۔ وہ ایک قدم آگے تھی اور وہ دانستہ پیچھے چل رہا تھا۔ حمیزہ نے انہیں اندر جاتے دیکھا اور پھر گہرے ہوتے اندھیرے کو۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی ان کی جانب بھاگی۔ وہ ننگے پاؤں ریسٹ ہاؤس کے لان میں چل رہی تھی۔ ٹھنڈی اور گیلی گھاس اس کے پاؤں کو فرت بخش رہی تھی۔ تقریباً اسے 2 سال ہونے والے تھے وہ جب سے یہاں آئی تھی۔ وہ دن جب اسے اغوا کیا گیا تھا، اس دن سے لے کر آج تک وہ قرآن اور سائنس اکیڈمی کے اس ریسٹ ایریا میں رہ رہی تھی جہاں ہاتھ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ فجر کا وقت گزر چکا تھا اور مشرق سے سورج کی زرد روشنی آہستہ آہستہ طلوع ہو رہی تھی۔ وہ سادہ سے سوٹ میں تھی، بال شانوں پر بکھرے تھے اور ایک گرم شال کو اس نے اپنے ارد گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا ناک سرخ ہو چکا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو ہرگز نہ پہچانتا کہ وہ ہیزل دا سپر سٹار تھی جس نے ہالی ووڈ میں ڈیبیو کیا تھا، اور آج وہ ایک گمنامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ خود کو کھوج رہی تھی۔ وہ اسی اکیڈمی میں جاب کرتی تھی، کسی ٹیچر یا اسکالر کی نہیں بلکہ عام سی ایڈمنسٹریشن کے کام دیکھتی تھی۔ اس نے یہاں کر بہت کچھ سیکھا تھا اور یہیں اس سے عبدالآخری بار ملنے آیا تھا، دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ وہ اب اپنے محل کے ٹھنڈے فرش پر لیٹ کر آسمان کو نہیں دیکھتی تھی، البتہ اب وہ ایسے صبح اٹھ کر ننگے پاؤں گھومتی تھی۔ اسے ٹھنڈک آج بھی پسند تھی۔ اس اکیڈمی کو مرتضیٰ نے سنبھال رکھا تھا۔ وہ کبھی ریسٹ ہاؤس کے اس ایریا میں نہیں آیا تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ اس کی تنخواہ گزارے لائق تھی۔ وہ اپنا برانڈڈ کپڑے پہنتی تھی اور نہ اس کا لائف سٹائل پہلے جیسا تھا۔ وہ محفوظ تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ مجھے لگا تھا میں قبر میں ہوں۔ قبر کے مناظر اس سے بھی خوفناک ہوتے ہیں۔ وہ آج تک ہاتھ کا یہ جملہ نہیں بھول پائی تھی، اور وہ حادثہ نہ پیدا ہوتا تو شاید اس کے اندر خوف بھی پیدا نہ ہوتا۔
اس کا گھرانہ مذہبی تھا، کائنات اس کی اکلوتی کزن شرعی پردہ کرتی تھی اور وہ اپنی ضد میں ماڈل بنی تھی۔ اسے اپنی فیملی کے سبھی لوگوں سے نفرت تھی اور سب سے زیادہ اپنے باپ سے۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ ہر حد تک گئی تھی، سب بھول گئی تھی، یہاں تک کہ خدا کو بھی۔ لیکن خدا کسی کو نہیں بھولتا، وہ خاموشی سے سب دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، اور پھر صحیح وقت پر انسان کو اشارہ دیتا ہے کہ بس اب پلٹ آ۔ قبر کے مناظر اس سے بھی خوفناک ہوتے ہیں۔ کن کے لیے؟ کیا سب کے لیے؟ وہ اکثر سوچتی تھی۔ وہ اکیڈمی میں ہونے والے سیشنز لیتی تھی، وہ اب خدا سے ڈرنے لگی تھی، وہ اسے محسوس کرنے لگی تھی اپنے چاروں جانب، وہ اب اس سے باتیں کرتی تھی۔ اس نے جس قدر دھوم مچائی تھی اب وہ اسی قدر خاموشی سے جی رہی تھی۔ سورج کی روشنی جب زیادہ ہوئی تو اکیڈمی کی عمارت کی جانب چل پڑی۔ راہداری میں ایک بڑا نوٹس بورڈ تھا جہاں کچھ اسٹوڈنٹس کی لسٹ لگی تھی جنہوں نے اپنے کورسز پورے کیے تھے۔ وہ اکثر اس لسٹ کو چیک کرتی تھی، اس پر لکھے 2 نام ایسے تھے جنہیں وہ اپنی انگلی کی پوروں سے چھو کر محسوس کرتی تھی۔ سر فہرست نام تھا کائنات ملک۔ ہیزل کی آنکھوں میں اسے یاد کرتے اکثر پانی آ جاتا تھا۔ وہ اس کی واحد سہیلی تھی جس نے اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ وہ یہاں سے آتی تھی، یہاں کلاسز لیتی رہی تھی۔ یہ احساس خوش کن تھا۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہوگی۔ اور پھر کچھ نیچے اس کا نام تھا، ایمان، جو کالم نگار تھی، جو عبدل کی ایمانیں تھی۔ اس نے ایمان کے ساتھ بہت کم وقت گزارا تھا، لیکن وہ اسے عزیز تھی کیونکہ وہ عبدل کو عزیز تھی۔ آپ روز یہاں آتی ہیں؟ وہ اپنے دھیان میں تھی جب عقب سے ابھرنے والی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ مرتضیٰ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہاں کا سارا سسٹم اسی نے سنبھال رکھا تھا۔ اچھا لگتا ہے؟ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اس ویرانی میں آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ وہ ہیزل کو کافی حد تک جان گیا تھا، اس سے وہ لڑکی ہمیشہ حیران ہی کرتی تھی۔ اس کی کہانی عجیب تھی، جس نے اپنی مرضی سے غلط راستے کو چنا، اسے کوئی روک نہیں پایا اور پھر ایک جھٹکے میں سب چھوڑ دیا۔ قائم رہنا سب سے مشکل کام ہے، خاص کر تب جب آپ نے ایک لگژری لائف گزاری ہو، لیکن وہ قائم رہی تھی۔ وہ جس کے لاکھوں کروڑوں میں فین تھے۔ مرتضیٰ کو یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی اس سے آج تک ملنے نہیں آتا تھا۔ کسی سے وہ ملنے نہیں گئی تھی۔ وہ دونوں لمبی راہداری کی طرف بڑھ گئے۔ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ لڑکی یا لڑکا؟ کوئی بھی نہیں؟ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والوں کے دوست نہیں ہوتے؟ وہ پھیکا سا مسکائی۔ پھر بھی کوئی تو ہوگا جس سے آپ کی پرواہ ہو۔ وہ متجسس تھا اور ہیزل کا دل جیسے 100 ٹکڑوں میں بٹا تھا۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی پر مسکرا نہیں پائی۔ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ ایک شولی تھی جو اس کی پرواہ کرتی تھی، اسے بھی ہیزل نے کسی اور ایکٹریس کے پاس بھیج دیا تھا تاکہ اس کا کام چلتا رہے۔ اس کے باپ سلطان ملک کو کبھی اس کی پرواہ نہیں تھی اور ماں پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اور عبدل، وہ بھی تو ظالم تھا، وہ تو پلٹ کر نہیں آیا۔ شاید اس کی قسمت میں تنہائی لکھ دی گئی تھی۔ سوری، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ اب شرمندہ تھا۔ ہر صبح ہیزل کو ایسے ہی ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے دیکھتا تھا۔ وہ سبز آنکھوں والی لڑکی جانے کیوں اتنی گمنامی کی زندگی جی رہی تھی۔ آپ کو باہر نکلنا چاہیے، باہر گھوما پھرا کریں، اچھا محسوس ہوگا۔ میں تب تک نہیں جانا چاہتی جب تک لوگ اس چہرے کو مکمل طور پر بھول نہ جائیں۔ یہ نہیں، ساری عمر قید ہو کر رہنا چاہتی ہیں؟ اس نے عجیب لہجے میں کہا تو ہیزل نے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب اتنا خوبصورت چہرہ بھلا کون بھول سکتا ہے؟ اور وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آج تک کسی نے ایسے تعریف نہیں کی تھی۔ میں ساری عمر بھی ایسے رہ لوں گی، ویسے بھی باہر کی دنیا میں میرا اپنا کوئی نہیں۔ وہ دونوں راہداری سے گزر کر اب واپس لان میں آ گئے تھے۔ آپ کو اپنی مدر کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اور ہیزل کے چہرے کے تاثرات بکھر سے گئے، نرمی کی جگہ سخت پن نے لے لی تھی۔ ایسی عورت سے میرا کیا واسطہ جس نے پیدا ہوتے ہی چھوڑ دیا ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ مرتضیٰ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ہیزل کے سر تاثرات نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی گھومتے رہے اور پھر وہ ریسٹ ایریا کی جانب بڑھ گئی۔ تم نے کبھی بتایا نہیں تمہارا ہینسم بھائی واپس آ گیا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماسیل دا بت ساز ہے۔ منہا اپنے کمرے میں گھسی دائمہ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جب سے وہ ادھم سے مل کر آئی تھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کہیں دیکھا تھا، اور پھر اسے یاد کرنے پہ یاد آ گیا تھا اس نے اس کا ایوارڈ شو دیکھا تھا۔ تم نے بھی تو نہیں بتایا کہ تمہارا بھائی جسے میں عبدل سمجھتی رہی ہوں وہ عبدل نہیں ہاد ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ مجھے خود بہت بعد میں پتہ چلا تھا، اور ویسے بھی ہاد بھیا صرف میرے نہیں تمہارے بھی تو کزن ہیں۔ ہاں تو ادم بھائی تمہارا کزن نہیں ہے کیا؟ ماہین، حمدان، ہانم اور ماہم۔ حمدان صاحب کی 3 بیٹیاں تھیں اور ان کے آگے بچے الجھی ہوئی زندگی گزار رہے تھے، اور شاید یہ الجھنیں جبیل خاندان کی وجہ سے تھیں۔ منہا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی دائمہ ہاتھ سے محبت کرتی تھی اور وہ کچھ کہہ کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ تو تمہارا بھائی یہاں کیا کرنے آیا؟ وہ اب متجسس تھی۔
6 مہینے پہلے گئے تھے وہ ملتان سے، ڈپریشن کا شکار تھے، ماما نے کہا تھا وہ باہر جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈپریشن؟ لیکن کیوں؟ وہ الجھی۔ تم خود پوچھ لینا، میں ابھی آفس کے لیے نہیں کر رہی ہوں، بابا اور نانا ابو ویٹ کر رہے ہوں گے، رات کو بات ہوگی۔ اس نے خداحافظ کہتے فون بند کر دیا تھا جبکہ منہا بیڈ پر گر گئی تھی۔ ماسیل، ادھم ادھم ماسیل، کتاب پڑھتا وہ شخص بار بار نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ جیسی ہاتھ کے ساتھ عمارت میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی، اس سے لگا وہ کسی اور سیارے پر آ گئی ہو۔ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ایک جانب سیڑھیاں اور ساتھ ہی لفٹ اوپر جا رہی تھی، جبکہ دوسری جانب سولر سسٹم بنا تھا جو ہوا میں معلق تھا۔ بڑے بڑے ستارے سیارے، وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ باقی کمرے بنے تھے، یہ ان کے لیے جنہیں کائنات میں دلچسپی ہے، جب وہ اسے یوں قریب سے دیکھیں گے تو یقیناً سوچیں گے کہ ان کا بنانے والا کون ہے۔ واؤ! امیزہ وہاں پہنچ گئی تھی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ہاتھ اسے یوں حیران دیکھ کر ہولے سے مسکایا۔ السلام علیکم۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر ہاتھ پر پڑی وہ فوراً آگے بڑھتے بولی، وعلیکم السلام۔ اس سے امیزہ کی دلچسپی اچھی لگ رہی تھی۔ آپ ٹی وی پر کم اور حقیقت میں زیادہ ہینسم لگتے ہیں۔ اس کی یوں منہ پھاڑ کر تعریف کرنے پر ایمان نے پہلے چونک کر اور پھر گھور کر اسے دیکھا جو سفید یونیفارم پر بلو کوٹ پہنے ہوئے تھی، بھاری بھرکم بیگ کندھے پر لٹک رہا تھا۔ اور آپ کافی اچھی اسکیچنگ کرتی ہیں، اس نے فوراً کہا۔ وہ حمیزہ سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا تھا۔ اب وہ انہیں ساتھ لے کر سامنے ہی بڑے دروازے والے کمرے میں گیا جو ایک بڑی سی لائبریری تھی جہاں آسٹرولوجی پہ بہت ساری کتابیں تھیں۔ یہ سب ان کے لیے جو کائنات سے خدا کی کھوج کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ انہیں کافی کمرے اور ہال دکھائے۔ وہاں پورا ایک سسٹم تھا۔ انہوں نے وہاں پر کچھ اسٹوڈنٹس دیکھے تھے جو اوپری منزل پر تھے۔ ایمان نے جھانک کر ونڈو سے دیکھا تو اسے باہر گراؤنڈ میں کچھ اسٹوڈنٹس نظر آئے۔ شاید ان کے آنے کا یہی ٹائم تھا۔ پھر وہ لوگ کانفرنس روم میں آ گئے۔ حمیزہ گھوم پھر کر پوری اکیڈمی دیکھنا چاہتی تھی۔ کانفرنس روم میں ایک بڑا سا گول میز تھا اور کرسیاں رکھی تھیں۔ سامنے اسکرین تھی جہاں ایک جانب سعد، دوسری جانب مرتضیٰ نظر آ رہا تھا۔ ایک ویلنسیا میں تھا اور ایک لاہور میں۔ یہ مس ایمان ہے، اس نے دونوں سے تعارف کروایا جیسے وہ پہلی بار مل رہے ہوں۔ دونوں نے اسے سلام کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گئی۔ دل تھا کہ دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنے ذہین لوگوں میں اسے اپنا آپ بہت ادنا سا لگ رہا تھا۔ میرے خیال سے اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اس اکیڈمی کا پراپر طریقے سے آغاز کریں۔ وہ پروجیکٹر آن کیے کچھ سلائڈز کھولے اپنے پلان کے متعلق بتا رہا تھا۔ وہ سنتے سنتے اسے دیکھنے لگی۔ اس کا جسم پہلے سے کسرتی لگ رہا تھا، شاید وہ جم کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں نوجوان نسل اسلام کو خود اسٹڈی کرے، انہیں اپنے مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں اسلام کو چاروں جانب سے خطرہ ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو بے خودی کی نیند سو رہی ہے، اگر اب بھی نہ جاگی تو ہمارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسلام کا نہیں، ہمارا، ہم جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا، کیا لگتا ہے آج کل کے اسٹوڈنٹس جو اپنا زیادہ تر وقت اسکرین پر گزارتے ہیں، جنہیں جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا ہوتا ہے تاکہ وہ فون کو پوری پرائیویسی کے ساتھ یوز کر سکیں، وہ متوجہ ہوں گے، وہ یہ سب دیکھ پائیں گے؟ مرتضیٰ نے سوال کیا تھا۔ پتہ میں اس اکیڈمی میں آنے والے بچوں سے فیس کیوں نہیں لے رہا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ کیونکہ ان کا وقت جو وہ اپنی اسکرین کی بجائے یہاں کر ہمیں دیں گے وہی سب سے بہتر فیس ہے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ میجورٹی ایسے اسٹوڈنٹس کی تھی جو مہنگی مہنگی یونیورسٹیوں سے نہیں پڑھ سکتے تھے، جو مڈل کلاس سے تھے اور ذہین تھے، جن کا باہر جا کر پڑھنے کا خواب ہی رہ جاتا تھا۔ وہ ایسے نوجوانوں کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ لیکن ہم کب تک یہ سب افورڈ کر پائیں گے؟ سعد نے اگلا سوال کیا۔ جب نہیں ہوگا تب مناسب فیس رکھ لیں گے۔ اس کے ارادے نیک تھے اور ایمان یہ سوچ رہی تھی جانے اس شخص نے کتنا پیسہ لگایا تھا ان 2 اکیڈمیوں کو تیار کروانے میں، اور اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا؟ سید جبیل صاحب کا فون آیا تھا، سعد نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے، وہ پچھلے کافی دنوں سے ان کا فون ہی اٹھا رہا تھا۔ 1 منٹ، سعد نے کہتے ہوئے فون نکالا اور پھر ریکارڈنگ آن کر کے موبائل اسکرین کے قریب کیا۔ نواب صاحب، میں تمہارے اکاؤنٹ فریز کروا رہا ہوں۔ تم نے مجھے کنگال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خبردار جب ایک پیسہ بھی لگایا، تمہارے باپ نے نہیں کمایا یہ سب۔ اگر مجھے پتا ہوتا تم اس ارادے سے پاکستان آئے ہو، میں تمہیں آنے ہی نہیں دیتا۔ سید جبیل کی غصے سے بھری آواز ابھری تھی۔ ایک وہی تو تھا جو سید جبیل کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، اور اب وہ بھی اپنی مرضی کرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کافی بھڑکے ہوئے تھے۔ ہاتھ نے خجالت سے اپنا کان کھجایا جبکہ مرتضیٰ اس کی تازہ ہوئی عزت افزائی پر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہیں میں سنبھال لوں گا، آپ لوگ باقی سب دیکھیں۔ پھر وہ ایمان کی جانب متوجہ ہوا۔ یقیناً آپ جان گئی ہوں گی کہ ہم نے سلفائڈس اکیڈمی کیوں بنائی ہے۔ کیا آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گی؟ ہمیں ذہین لوگوں کی ضرورت ہے۔ وہ پر امید نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اسے یہاں کر اچھا لگا تھا۔ آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں یہ سب ضروری تھا۔
توجہ کھینچنا سب سے مشکل اور سب سے آسان کام ہے۔ عوام کی توجہ غلط کاموں کی طرف آسانی سے کھینچی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونا آج کل مشکل نہیں تھا، جبکہ ایک درست سمت کی جانب، ایک صحیح راستے کی جانب نوجوان نسل کو متوجہ کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ ہاد نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ لندن میں گزارا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے وہ پراپر پلان کے ساتھ سب کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ الگ سوچ نہیں لائے گا وہ نوجوان نسل کو نہیں جگا پائے گا۔ میں آپ لوگوں کی کیسے مدد کر سکتی ہوں؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو مرتضیٰ بتائیں گے۔ اس نے مرتضیٰ کی جانب اشارہ کیا اور خود میز کی دوسری جانب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی میز پر وہ رکھا تھا، لکڑی کا پزل باکس، جس پر ایمان کی نظریں ابھی پڑی تھیں۔ وہ اس پزل کو دیکھ رہا تھا۔ آپ جو لکھتی ہیں ہم چاہتے ہیں آپ وہ بولیں۔ آج کل کی نوجوان نسل کتابوں سے بہت دور ہے، کالمز اور ریسرچ پیپر پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ تو جب آپ سوچتی ہیں، جن سوالوں کے آپ جواب ڈھونڈتی ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ وہ سب بولیں، اسٹوڈنٹس کو سنیں اور انہیں جواب دیں۔ ایمان کے چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھریں۔ لیکن میں کوئی اسپیکر یا اسکالر نہیں ہوں، یہ میری فیلڈ نہیں ہے۔ لیکن آپ ہیلر تو ہیں نا؟ سعد فوراً بول پڑا۔ شاید وہ سب مل کر اسے منانے کا ارادہ ٹھان کر آئے تھے۔ آپ ذہنی طور پر بیمار لوگوں کو سنتی ہیں اور پھر انہیں سمجھاتی ہیں، بس یہی تو کرنا ہے آپ کو۔ پر وہ ذہنی مریض ہیں، نارمل لوگ نہیں۔ یہ سب بھی مریض ہیں، ہم سب، ہماری نوجوان نسل، ہم سب مریض ہو چکے ہیں، ہم بھٹک چکے ہیں، اپنا مقصد بھول چکے ہیں اور دن بدن گرتے جا رہے ہیں، اور ہماری روح گھائل ہو چکی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کی روح بیمار ہے، سب گھائل روح کے مریض ہیں۔ ہمیں اس بیماری کو دور کرنا ہے، ہمیں انہیں جگانا ہے، ان کی روح کو ہیل کرنا ہے۔ ہاتھ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا، پزل باکس ہاتھ میں تھامے اب وہ دائیں بائیں چل رہا تھا اور اس کا ایک ایک لفظ سچا تھا۔ تو کیا آپ ہمارا اس مشن میں ساتھ دیں گی؟ وہ میز پہ دونوں ہاتھ ٹکائے تھوڑا سا جھک کر کھڑا تھا، اس کے بازوؤں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ ہاں، وہ پکا جم کر رہا تھا۔ لیکن میں ہاسپٹل جاتی ہوں، میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ نہیں، ہم آپ کو ہاسپٹل چھوڑنے کا نہیں کہہ رہے، بس تھوڑا وقت نکالیں، چاہے ہفتے میں 2 دن۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ایمان کے چہرے پہ اضطراب تھا، وہ واضح دیکھ سکتا تھا وہ تھوڑی بے چین تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور ہاتھ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ شیور، وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرایا اور پھر ایک فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ آفر لیٹر ہے، آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہے وہ آپ اسے سائن کر کے بنا کسی شش و پنج کے لکھ سکتی ہیں اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں۔ وہ اس کے پیشہ ورانہ انداز سے متاثر ہوئی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا یہ 2 گھنٹے پہلے والا ہاتھ جبیل تھا۔ ایمان نے خاموشی سے فائل اٹھا لی۔ ضرور، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ٹھیک ہے۔ ہاتھ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر فائل سمیت کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ فائل اٹھا کر نیچے آئی تو حمیزہ کو ڈھونڈنے لگی۔ رات کا اندھیرا کافی بڑھ چکا تھا۔ سلمہ بیگم کا اس سے بار بار فون آ رہا تھا۔ جی امی، وہ فائل سینے سے لگائے آگے بڑھ رہی تھی اور اس کی نظریں حمیزہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کہاں رہ گئی ہو تم دونوں؟ کب سے فون کر رہی ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سلمہ بیگم کی پریشان سی آواز ابھری۔ بس میٹنگ سے بھی فری ہوئی ہوں، کچھ دیر تک پہنچ جائیں گے گھر۔ اس نے اپنی گردن کو دائیں بائیں گھما کر ریلیکس کرنا چاہا جو تھکن کے باعث درد کر رہی تھی۔ ڈرائیور ہے نا؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ نہیں، ڈرائیور کو میں نے بھیج دیا تھا، اسے ضروری کام تھا۔ تو اب تم دونوں اکیلے کیسے آؤ گی؟ باہر اتنی تیز دھند ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ سلمہ بیگم کا دل گھبرا گیا تھا۔ انہیں اسلام آباد آئے کافی مہینے ہو گئے تھے، پر ابھی تک یہ شہر ان کے لیے انجان ہی تھا، وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پائی تھیں۔ ایمان نے گلاس ونڈو کے پاس رکتے باہر دیکھا۔ باہر اسے کوہرا نظر آیا اور کچھ بھی نہیں، البتہ چاند پورا تھا جس کے باعث اندھیرا کم محسوس ہو رہا تھا۔ امی پریشان مت ہو، اس نے گلاس ونڈو پر پھونک ماری اور پھر انگلی سے اسمائلی بنائی۔ وہ خود پریشان تھی لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو تھوڑی دیر تک فون کرتی ہوں۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا۔ اب وہ حمیزہ کو جلد ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ کیا میں آپ لوگوں کو ڈراپ کر دوں؟ جانے کب وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ ایمان چونک گئی، وہ ڈر گئی تھی۔ وہ رات گئی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اسے خوف آتا تھا۔ نہیں، وہ میں رائڈ کروا لوں گی، اس نے فون کی جانب متوجہ ہوتے کہا۔ یہ ایریا شہر سے تھوڑا باہر ہے، جلدی کوئی رائڈ نہیں ملے گی، میں چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی مجھے اسی طرف جانا ہے۔ وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور ایمان کو اس وقت یہی مناسب لگا۔ وہ حمیزہ، وہ گراؤنڈ فلور پر لائبریری میں ہے، میں نے سیکیورٹی کیمرہ چیک کیا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جو چیز اس وقت وہ شدت سے محسوس کر سکتا تھا وہ تھا ایمان کا خوف زدہ ہونا۔ آخر وہ کیوں خوف زدہ تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ اکیڈمی اب خالی نظر آ رہی تھی، اسٹوڈنٹس یا تو جا چکے تھے یا اندر تھے۔ اس نے حمیزہ کو لائبریری سے بلایا، وہ انہیں ساتھ لیے عمارت سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے ان کا استقبال کیا تھا۔ آپ ہی مجھے نیند آ رہی ہے، حمیزہ بھی بری طرح تھک گئی تھی۔
پارکنگ ایریا عمارت کی پچھلی جانب تھا، وہ انہیں وہیں چھوڑ کر گیا اور گاڑی لے آیا۔ اس نے حمیزہ کو پیچھے بٹھایا اور خود آگے بیٹھ کے تاکہ ہاتھ کو یہ نہ لگے کہ گھبرا رہی ہے۔ وہ اب اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے گاڑی کو گیٹ کی جانب لے جا رہا تھا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا اور وہ گاڑی لے کر سڑک پر نکل آیا۔ ایمان نے کن اکھیوں سے اسے گاڑی چلاتے دیکھا تھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا تھا۔ یہ سب اسے اچھا کیوں لگ رہا تھا؟ وہ توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ حمیزہ شاید سو چکی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر شیشے سے باہر دیکھتی رہی جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس نے گود میں رکھی فائل کو دیکھا، اسے کھولا اور پڑھنے لگی۔ اس میں وہی سب لکھا تھا جو ہاتھ نے بولا تھا۔ آپ نے کہا میں اپنی مرضی سے سیلری ڈیمانڈ کر سکتی ہوں۔ اس نے ذرا سر رخ موڑ کر ہاتھ کو دیکھا۔ جی بالکل، لیکن آپ کی حالت فائنینشلی کافی خراب چل رہی ہے تو؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ہاتھ کی ابھرنے والی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ کچھ دیر ہنستا رہا۔ ایمان کو شرمندگی نے آ گھیرا، لیکن وہ حیران ہوئی تھی اس نے بھلا ہنسنا کب سیکھا تھا۔ مس ایمان، میں ہاتھ جبیل آپ کی سیلری افورڈ کر سکتا ہوں۔ وہ مسکراہٹ روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔ وہ محظوظ سا بیٹھا تھا، جبکہ ایمان نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ اب وہ کوئی سوال نہیں پوچھے گی۔ ہاتھ نے گاڑی اس بلڈنگ کے سامنے لا کر روک دی جس میں ایمان کا اپارٹمنٹ تھا۔ باقی کا پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ اس نے ایمان کی موجودگی کو اس شدت سے محسوس کیا تھا کہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کس فلور پر ہے آپ کا اپارٹمنٹ؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ سیکنڈ، ایمان نے ہولے سے جواب دیا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو حمیزہ سو چکی تھی۔ میں اوپر تک آؤں؟ نہیں تھینک یو سو مچ۔ وہ اب حمیزہ کو آوازیں دے رہی تھی، میزو اٹھ جاؤ، لیکن وہ نہ اٹھی۔ ہاتھ جلدی سے گاڑی سے اترا اور اس کی جانب آ کر دروازہ کھول دیا تاکہ وہ آسانی سے باہر نکل کر اسے اٹھا سکے۔ ایمان تو اس کی اس حرکت پر ساکت رہ گئی۔ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا جس نے شرٹ کے اوپر کچھ نہیں پہن رکھا تھا، نہ کوئی موٹا کوٹ، نہ کوئی ہوڈی۔ وہ ویسے ہی کھڑا تھا دروازہ کھولے۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی۔ ہاتھ نے پیچھے کا دروازہ کھولا تو ایمان نے جھکتے ہوئے حمیزہ کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ اٹھ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ حمیزہ نے آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر ایمان کا سہارا لیتی باہر نکل آئی۔ ایمان اس کا بازو تھامے کھڑی تھی تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اس کا بیگ گاڑی کے اندر ہی تھا۔ ہاتھ نے فرنٹ سیٹ سے اس کا شولڈر بیگ نکالا جو گہرے بھورے رنگ کا تھا اور اسے پکڑایا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ایمان بس مسکرا کر رہ گئی۔ آپ کا اپارٹمنٹ یہاں سے کتنا دور ہے؟ وہ اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے سردی نہیں لگتی؟ پھر اس نے مروتاً پوچھ لیا۔ یہاں سے تو قریب ہی ہے، البتہ مجھے بھی واپس اکیڈمی جانا ہے۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی بات سن کر ایمان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا آپ وہاں رہتے ہیں؟ ہاں، جب سے سٹارٹ کیا ہے وہیں سوتا ہوں زیادہ تر۔ اکیلے؟ ہاں اکیلے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کو جانا چاہیے، کافی وقت ہو گیا۔ حمیزہ ہولے ہولے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ جلدی سے گھر پہنچ کر سونا چاہتی تھی۔ آپ جائیں پہلے، اس نے اشارہ کیا تو ایمان اپنا اور حمیزہ کا بیگ تھامتی اسے پکڑ کر داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پارکنگ ایریا نیچے تھا، اس لیے بلڈنگ کے باہر زیادہ رش نہیں تھا۔ ویسے بھی اتنی سردی ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ داخلی دروازے پر گارڈ بیٹھا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہو گئی تو اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ انکل آج لفٹ اوپن کر دیں، اس نے گارڈ سے کہا۔ دروازے کے پاس ہی لفٹ اور سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ وہ لفٹ نہیں استعمال کرتی تھی، وجہ اس کا دم گھٹتا تھا، اس سے فوبیا تھا، اور دوسرا وہ سیڑھیوں کو اس لیے استعمال کرتی تھی تاکہ ایکٹیو رہ سکے۔ گارڈ نے جلدی سے لفٹ اوپن کی اور اس نے اندر داخل ہوتے سیکنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ حمیزہ اب اس کے اوپر ڈھہ گئی تھی۔ ویسے تو تم سوتی نہیں ہو 12 بجے تک بھی، اور آج اتنی جلدی سو گئی؟ وہ اب اسے دیکھ کر بڑبڑا رہی تھی۔ میزو آنکھیں کھولو یار، 5 کلو کا تو تمہارا بیگ ہے۔ لفٹ کھلی اور وہ اسے پکڑے اپنے اپارٹمنٹ تک آئی۔ بیل دینے پر سلمہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ میں کب سے فون کر رہی ہوں۔ سلمہ بیگم کو جیسے سکون کا سانس آیا تھا۔ اس نے حمیزہ کو لاؤنج میں صوفے پر بیٹھایا جو اب آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی ابھی 8:30 بجے ہیں، بس میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے گہرا سانس لیا۔ سب سے پہلے اپنا وزنی کوٹ اتارا۔ حمیزہ اب جھکی اپنے شوز اتار رہی تھی۔ اتنے سکون کی نیند کبھی نہیں آئی مجھے، وہ مندی مندی آنکھوں سے بولی۔ ڈرامہ کوئین، ایمان اسے دیکھ کر بڑبڑائی۔ کھانا لگاؤں؟ سلمہ بیگم نے فوراً پوچھا۔ ہاں میں بس چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اور کوٹ اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہو گئی نیند پوری؟ سلمہ بیگم نے انگڑائی لیتی حمیزہ سے پوچھا۔ ارے یار مومی، کیا بتاؤں آپ کو کتنا مزہ آیا، اتنی خوبصورت جگہ تھی۔ ویسے تو اسلام آباد پورا ہی خوبصورت ہے، لیکن سچی وہ ویسی جگہ تھی جیسی آپ ہی اور مجھے پسند ہے۔ اس نے یونیفارم کے اوپر سے اپنا بلو کوٹ اتارا اور صوفے پر ہی لیٹ گئی۔ اب اٹھ جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ سلمہ بیگم اسے تاکید کرتی کچن کی جانب چلی گئیں، جبکہ وہ آنکھیں موندھے انہی نظاروں میں کھوئی تھی۔ ایمان اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے اپنا کوٹ ہینگ کیا اور جھک کر شوز اتارنے لگی۔ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ ہیلو،
اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ پہنچ گئی آپ؟ ہاتھ کی آواز ابھری۔ جی، وہ حیران ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ ایمان کی آنکھیں پھیلیں تو کیا وہ نیچے ہی کھڑا تھا؟ وہ جلدی سے ونڈو کی جانب بڑھی، ذرا سا پردہ سرکا کر دیکھا تو وہ اپنی گاڑی ریورس کر رہا تھا۔ ہیو اے گڈ نائٹ۔ فون بند ہو چکا تھا جبکہ وہ فون کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جنٹل مین، وہ ہولے سے مسکرا دی اور پھر فون واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ دوبارہ ونڈو سے جھانکا تو اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کیا وہ اکیلا وہاں رہتا ہے؟ کیا اسے ڈر نہیں لگتا؟ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو اسے حانم کی آواز سنائی دی۔ کہیں جا رہے ہو؟ شاید وہ ادھم سے پوچھ رہی تھی۔ تھوڑا بور ہو گیا تھا، سوچا کافی پی آتا ہوں اور آتی بھی کچھ کتابیں لے آؤں گا۔ وہ دونوں لاؤنج میں تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن گھر پر ہی ڈنر کرنا، زوئی کھانا بنا رہی ہے۔ آنی، منہا نے سیڑھیاں اترتے انہیں پکارا۔ وہ گرم سیاہ فراک پہ بھورے رنگ کا کوٹ پہنے ہوئے تھی، سر پہ اونی کیپ تھی۔ میں کچھ کام سے باہر جا رہی ہوں، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ اس کی ورک شاپ جلدی ختم ہونے والی تھی۔ اس کے کولیگز نے آؤٹنگ کا پلان بنایا تھا۔ حانم نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ٹخنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک، اس پر اونی جیکٹ نما کوٹ، بالوں کو فولڈ کر کے اوپر کیپ لی گئی تھی، جبکہ پاؤں لانگ بوٹس میں قید تھے۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ 6 بج رہے ہیں، 8 بجے تک واپس آنا ہے۔ ان کی بات سن کر منہا مسکرا دی۔ میں پہلے کبھی لیٹ آئی ہوں؟ اس نے قریب آتے حانم کے گال پہ پیار کیا۔ وہ اسے اپنی ماں سے زیادہ عزیز تھی۔ ادھم نے یہ منظر دیکھتے اپنا مفلر اٹھا کر کان کے گرد لپیٹا۔ باہر ٹھنڈ تھی، اس سے فلو جلدی ہو جاتا تھا اور سردیوں میں زیادہ تر استھما کا ایشو بڑھ جاتا تھا۔ ایسا کرو ادھم، تو منہا کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں ڈراپ کر دے گی، اس نے ادھم سے کہا۔ منہا نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور پھر سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں چلا جاؤں گا، ویسے بھی میں کسی ایک جگہ نہیں جاؤں گا، جانے کہاں کہاں بھٹکوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ فوراً اس کی بات کاٹتے بولی۔ اوکے، خیریت سے جاؤ، وہ دونوں سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ چلیں، ادھم نے اسے دیکھتے کہا۔ منہا ہاتھ میں چھوٹا سا شولڈر بیگ تھامے کھڑی تھی جسے اس نے جلتے ہوئے کندھے پہ لٹکا لیا۔ وہ دونوں باہر لان میں آ گئے تھے۔ باہر کافی سردی تھی۔ ادھم نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا ناک سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا، وہ سردی نہیں سہ پاتا تھا۔ منہا گراج سے گاڑی نکال رہی تھی، وہ گاڑی نکالتی اس تک لائی۔ آئے مسٹر ماسیل، میں آپ کو لفٹ دیتی ہوں۔ وہ شیشہ نیچے کرتے ہوئے مسکرائی تو وہ سامنے سے گزرتا دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑیاں پتھریلی سڑک پر سست روی سے بہہ رہی تھی۔ تو کہاں جانا ہے آپ کو؟ کسی کافی شاپ پر جہاں بکس بھی ہوں۔ وہ سامنے دیکھتے گویا ہوا اور اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر انرجی پیدا کی۔ منہا نے ہیٹر آن کر دیا۔ بکس تو حانم آنے کی لائبریری میں کافی زیادہ ہیں، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بکس میرے ٹائپ کی نہیں ہیں، اور دوسرا میں باہر بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی لڑکی آپ کو کتاب پڑھتے دیکھے اور دل ہار جائے، اس نے شرارت سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، اب ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ آپ کو نہیں ہوگی، لیکن یہاں کی عورتیں مشرقی مردوں پر جلدی عاشق ہوتی ہیں، اور وہ بھی کتابیں پڑھنے والے مرد۔ وہ اب بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اور مشرقی عورتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کتابیں پڑھنے والے مرد پسند ہیں؟ منہا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ کیا پوچھ رہا تھا وہ بھی اس لڑکی سے جس نے اسے پہلی بار کتاب پڑھتے دیکھا تھا، اور پھر نظریں ہٹانا ذرا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایسے مرد انہی لڑکیوں کو پسند آتے ہیں جو خود کتابیں پڑھتی ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ پھر بھی میں اسے پسند نہیں آیا، وہ تو خود لکھتی تھی، اس نے اذیت سے آنکھیں موندی۔ ایمان کا سراپا تصور کے پردے پر لہرایا تھا۔ وہ اب سیٹ سے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ وہ دھیان سے گاڑی چلا رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھاتے اسپیکر پر ڈالا۔ ہائے منہا، آج کا پلان کینسل کرنا پڑے گا، سارا کو فوڈ پوائزن ہو گیا، ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اس کی کولیگ نے اطلاع کرتے فون بند کر دیا، اور منہا کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا تھا۔ ابھی وہ شدید خواہش کر رہی تھی کہ اسے ساتھ بیٹھے شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے، اور شاید قدرت نے اس کی سن لی تھی۔ اس نے گاڑی ایک جانب روکتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ویسے ہی آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ میرا پلان کینسل ہو گیا ہے، تو اب آپ کو کہاں ڈراپ کروں؟ ادھم نے آنکھیں کھولی اور ونڈ اسکرین سے دیکھا۔ یہاں سے میں واک کر لوں گا، تھینک یو سو مچ، وہ کہتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا، اور پھر اچانک رک گیا۔ تو مطلب آپ اب واپس جائیں گی؟ اس نے منہا کی تیاری پر جیسے چوٹ کی، اور وہ پھیکا سا ہنسی۔ میں آپ کو کمپنی دے سکتی ہوں، اس نے آفر پیش کی۔ میں کافی بورنگ سا بندہ ہوں، تم بھی بور ہو جاؤ گی۔ وہ اس سے چھوٹی تھی اور وہ اسے مزید آپ نہیں بلا سکتا تھا۔ مجھے بورنگ لوگ پسند ہیں، اس نے کہتی ہوئے گاڑی سائڈ پر لگائی اور باہر نکل کر لاک کر دی۔ کچھ فاصلے پر مارکیٹ تھی جہاں ٹورسٹ کا رش لگا ہوا تھا، وہاں گاڑی الاؤ نہیں تھی۔ وہ دونوں اب پیدل چل رہے تھے۔ تو تم ڈرماٹولوجسٹ کیوں بنی؟ اس نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، شاید مجھے یہی بننا تھا، وہ ساتھ چلتے بتا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور منہا کا ناک سرخ پڑ چکا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب زرد روشنیاں جل رہی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے۔
ان سے کچھ فاصلے پر ٹاور برج تھا جس پر کافی رش تھا. روشنیاں اتنی تیز تھیں کہ دونوں کی رنگت دمک رہی تھی. مشرقی لڑکیاں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہیں؟ ان سے کچھ بھی پوچھو تو جواب ہوتا ہے پتہ نہیں. عجیب. اس کا انداز ایسا تھا کہ منہا ٹھہر گئی اور پھر ہنستی. اتنی بھی مشکل نہیں ہوتی ہم، بس سمجھنے کے لیے دماغ کی نہیں دل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بولی تو ادم نے ٹھہر کر اسے دیکھا. اس کا چہرہ شفاف اور رنگت گلابی مائل تھی. کچھ سردی کی وجہ سے ناک سرخ ہو گیا تھا. اس کے ہونٹوں پہ لگا گلوس چمک رہا تھا. اس کے بال آگے سے بینگز میں کٹے ہوئے تھے جو آگے سے اس کی آنکھوں کو چھو رہے تھے اور باقی کیپ میں چھپ گئے تھے. اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں جو ہنستے ہوئے اور چھوٹی ہو جاتی تھیں. نازک سا سراپا تھا. بلا شبہ وہ خوبصورت تھی. سو آر یو سنگل؟ غیر متوقع سوال تھا. وہ کچھ بول نہ پائی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے تھے. آج کے دور میں کوئی بھی سنگل نہیں ہوتا. وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا. اچھا تو پھر آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی یا کرنے والے ہیں؟ میں تو ریجیکٹڈ ہوں. اس کے لہجے میں اذیت ہی اذیت تھی. وہ ٹھہر گئی. ایسے شخص کو کون ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ تو کیا یہی وجہ تھی اس کے ڈپریشن کی؟ وہ سوچنے لگی. ہر بیڈ لک. وہ بس اتنا ہی کہہ پائی. پر آپ کو کوئی کیوں ریجیکٹ کرے گا؟ وہ دونوں اب ایک کافی شاپ کے سامنے تھے. اس نے 2 کافی آرڈر کی. اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. منہا کو یوں اس کے ساتھ چلنا اچھا لگ رہا تھا. میں اس کی ٹائپ کا نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے. اس سے اب افسوس ہو رہا تھا. ادھم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اسے منہا معصوم لگی تھی، ایمان کی طرح. اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو تم بھی ایسا ہی کرتی. وہ ہولے سے مسکرایا. اور میں ایسا کیوں کرتی؟ اس نے الٹا سوال کیا. ایک بے روزگار، جواری اور نشئی سے کون شادی کرنا چاہے گا؟ ماسیل نے تلخ لہجے میں کہا تو منہا خاموش ہو گئی. اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا. وہ بس اسے دیکھ رہی تھی جو کافی شاپ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہا تھا. بس دیکھ رہا تھا. ذہن تو جانے کہاں اٹکا تھا. یہ سب تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ جانے خود کو تسلی دے رہی تھی یا اسے. میں تمہیں کسی پاگل خانے میں نظر آئی تو اس کی وجہ تم ہو گئے. اس کی سماعت سے ایمان کے الفاظ ٹکرائے. آخری بار اسے پاگل خانے میں ہی تو دیکھا تھا. اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہوا. اس نے گردن اوپر کر کے آسمان کو دیکھا اور منہ کھول کر سانس لینے کی کوشش کی. اس کے چہرے پر گہری اذیت تھی. اس نے یہ سال کیسے گزارا تھا صرف وہی جانتا تھا. 6 ماہ تک تو وہ شدید ڈپریشن میں رہا. گھر میں ہی قید رہتا. گلڈ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بیمار پڑ گیا. اسے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا جو مشکل سے ہی ٹھیک ہوا تھا. کتنی بار سوچا کہ ہسپتال جا کر اسے مل آئے، اسے دیکھ آئے، لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی. پھر 6 ماہ پہلے وہ پاکستان پھر سے چھوڑ آیا. جانے کہاں کہاں پھرتا رہا اور اب آخر میں یہاں آیا تھا. ایک مذہبی لڑکی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جس کی اس کے خدا سے لڑائی ہو. منہا اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ اتنا تو جانتی تھی کہ ادم نے مذہبی وجوہات کی بنا پہ گھر چھوڑا تھا. تو کیا وہ آج بھی ایسا ہی تھا؟ کافی والے نے کافی کے 2 گلاس پکڑائے. ماسیل نے اپنا والیٹ نکالنے کی کوشش کی. یہ کافی میری طرف سے. منہا نے فٹافٹ بیگ سے پیسے نکال کر کافی والے کو پیسے دیے اور اپنا گلاس تھام لیا. ڈسپوزیبل گلاس گرم تھا جسے اس نے ٹیشو کی مدد سے پکڑا. وہ دونوں پھر سے چلنے لگی. گرم کافی کی حدت ہاتھوں کو سکون پہنچانے لگی تھی. خدا کو نہیں مانتے آپ؟ وہ الجھ گئی تھی. مانتا ہوں تبھی تو لڑائی ہے. نہیں مانتا ہوتا تو لڑائی کیسی؟ وہ پھیکا سا ہنس دیا اور پھر کافی کا سپ لیا. کبھی لڑائی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ دونوں اب برج پر پہنچ چکے تھے. نیچے سے گزرتے دریائے ٹیمز کے شور کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. کی تھی پر شاید وہ نہیں کرنا چاہتا. ایسا کیوں لگتا ہے آپ کو؟ کتنی الجھی شخصیت تھی اس کی. وہ کافی کا سپ لیتے اسے ہی دیکھ رہی تھی. کافی سے نکلتی بھاپ منظر کو مزید حسین بنا رہی تھی. کیونکہ وہ مجھے درد دیتا ہے، مجھے سفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. منہا ہولے سے ہنستی. اس پل اسے ادھم معصوم لگا تھا جو اپنے ہی خدا سے شکوہ گناہ تھا. پتہ ذہین اور انٹلیکچوئل لوگ کبھی درد سے باہر نہیں نکل سکتے، انہیں سفر کرنا پڑتا ہے. وہ اب دریا کو دیکھتے بولی. ادم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا. وہ اتنی بھی عام لڑکی نہیں تھی جتنی وہ سوچ رہا تھا. وہ اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا تاکہ وہ اسے اپنی بات کی ایکسپلینیشن دے. پتہ میری کلاس فیلو تھی اسکول میں. وہ کافی عجیب تھی، باقیوں سے الگ اور خاموش. ٹیچرز کہتے تھے وہ ایک دن کچھ الگ کرے گی. اسکول کے بعد ہم الگ ہو گئے. میں دوسرے کالج میں چلی گئی اور اس نے بینش کے ساتھ کسی اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا. وہ بینش کو نہیں جانتا تھا لیکن سن رہا تھا. 1 سال پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی. جس ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں وہ وہاں آئی. میں اسے پہچان نہ پائی. وہ بینش کی بیسٹ فرینڈ تھی کالج میں. البتہ اس سے کبھی زیادہ بات نہیں کر پائی تھی. اس کی شخصیت ریزرو سی تھی لیکن وہ مجھے اچھی لگتی تھی. پھر میں نے سنا وہ ابراڈ چلی گئی پڑھنے اور 1 سال پہلے جب میں نے اسے دیکھا تو میں شاکڈ رہ گئی. وہ اپنے اسکن ٹریٹمنٹ کے لیے آئی تھی. صرف اسکن ہی نہیں، اس کی اوور آل ہیلتھ بہت خراب تھی. میں نے اس کی میڈیکل ہسٹری چیک کی تو مجھے یقین نہیں ہوا. اس نے اپنی زندگی کے 6 مہینے اسائلم میں گزارے. مینٹل اسائلم. وہ خاموش ہو گئی. ادم اسے ہی دیکھ رہا تھا.
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی ذہین لڑکی کبھی پاگل بھی ہوگی، اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ ذہین اور انٹلیکچوئل لوگوں کو نارمل لوگوں سے زیادہ سہنا پڑتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تو کیا اس لڑکی نے خدا سے لڑائی نہیں کی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اگر وہ لڑائی کرتی رہ جاتی تو ٹھیک کیسے ہوتی اور ہیلر کیسے بنتی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے الٹا سوال کیا۔ اب وہ اسی پاگل خانے میں ایک ہیلر کی جاب کرتی ہے، لوگ اسے ہیلر کے نام سے بلاتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ اتنا مشکل نہیں ہے، بس کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اب مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو زندگی کو اس حق سے جی رہی تھی جس سے جینے کا حق تھا۔ تو تم نے نہیں بتایا تم کیوں سنگل ہو؟ وہ اب بات بدلنا چاہتا تھا۔ ایمان کا خیال پھر سے ابھر آیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس لڑکی کا بھائی ہاتھ جبیل ہو اس کو کوئی عام لڑکا پسند آ سکتا ہے؟ میرے سٹینڈرڈ کافی ہائی ہے مسٹر ماسیل۔ وہ پوری دلکشی سے ہنستی۔ ہیل نو، اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ وہ کافی کا سپ لیتے بولا۔ کس کے ساتھ؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکے کے ساتھ جسے تم پسند آؤ گی۔ وہ میرے سٹینڈرڈ کا ہوگا تو میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کروں گی۔ محبت سٹینڈرڈ نہیں دیکھتی ڈاکٹر صاحبہ، یہ آنن فانن ہوتی ہے۔ منہا کا دل ڈوب کر ابھرا اور مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ اس نے ادھم کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ آپ نے کچھ بکس لینی تھی؟ وہ اب موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں آدھا گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد ایک بک شاپ پر پہنچے تھے۔ آدھے گھنٹے میں کافی باتیں ہوئی تھیں۔ ادھم نے کچھ کتابیں لیں۔ جیسے ہی وہ دونوں شاپ سے باہر نکلے تو باہر اڑتے روئی کے گالوں کو دیکھ کر منہا ساکت رہ گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ برف باری شروع ہو گئی تھی۔ واو! اس نے گھوم کر روئی کے گالوں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ لندن کی پہلی سنو فال، آپ کو پتہ ہے کہا جاتا ہے کہ پہلی سنو فال کافی اسپیشل ہوتی ہے، لوگ اس دن اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کو جوڑے برف کے گالوں کو ان پر گرتا محسوس کر رہی تھی۔ میں ایسی کتابی باتوں پر یقین کم ہی کرتا ہوں۔ منہا کا ابھرنے والا کہکا بھی اختیار تھا۔ پھر بھی کتابیں پڑھتے ہیں اور محبت پر یقین رکھتے ہیں، امیزنگ۔ وہ اپنی ہنسی پر قابو پاتے بولی۔ اس نے فون نکال کر ٹائم دیکھا۔ آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ بس اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ وقت باہر گزارنا اس سے مشکل لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ قدم بڑھا کر عین اس کے سامنے آئی۔ ویسے میں زیادہ دوست نہیں بناتی اور عجیب و غریب لوگوں سے دوستی بھی نہیں کرتی، پر پھر بھی کیا اب ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ادھم کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ دوست؟ اسے شنایا یاد آئی۔ شنایا کی دوستی اس کی محبت میں بے وفائی کا سبب بنی تھی۔ وہ انکار کر دینا چاہتا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں جو جگنو جل اٹھے تھے اسے بجھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن دوستی سے آگے کچھ مت سوچنا۔ اس نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ایک سایہ سا منہا کے چہرے سے ہوتا ہوا گزر گیا، لیکن وہ مسکرا دی۔ ڈونٹ وری، ڈاکٹر منہا کے پاس اس سے زیادہ سوچنے کا وقت ہے بھی نہیں۔ وہ دونوں واپسی کی جانب گامزن تھے۔ ان کے پیچھے روئی کے گالے سفید قالین بچھاتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر الوی سے اس کی ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی۔ وہ وہاں دورے پر آئے تھے جب اس نے ایک مریضہ کے کمرے میں ایمان کو بولتے سنا، اور اس نے تب ایمان کو اپنے کلینک پر ہفتے میں 2 بار سیشن کی آفر کی تھی۔ وہ یہاں آنے لگی تھی۔ یہاں تھراپی کے لیے آنے والی زیادہ تر لڑکیاں تھیں، ہر عمر کی، سنگل، کمیٹڈ اور شادی شدہ۔ آج بھی اس کا سیشن تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے۔ اس نے ابھی تک ہاتھ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا اور نہ ابھی تک آفر کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ ہی ہاتھ نے اسے دوبارہ فون کیا تھا۔ پہلے اس کے سیشن میں صرف تھراپی لینے والی لڑکیاں ہی ہوتی تھیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ عورتیں بھی آنے لگیں۔ اس کے الفاظ حوصلہ دیتے تھے، مرہم رکھتے تھے اور سوچنے اور عمل کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ اب ایک اچھی خاصی تعداد وہاں موجود تھی۔ یہاں زیادہ تر موجود خواتین اپنے دماغ میں چلتی جنگ سے تنگ آ چکی تھیں، دل و دماغ کی جنگ، صحیح اور غلط کی جنگ۔ وہ سامنے اسٹیج پر موجود تھی۔ اس نے ہال میں نظر دوڑائی تو وہاں ہر طرح کی عوام تھی، امیر، غریب، ماڈرن، سٹائلش اور شرعی پردہ کرنے والی، سب بیٹھی تھیں۔ اسے ان لڑکیوں میں سدرا بھی نظر آئی۔ وہ نہ صرف انہیں سنتی تھی بلکہ انہیں لاجک سے ہیل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ہال میں ہیٹر کی گرمائش تھی۔ وہاں کوئی مرد نہیں تھا، کوئی کیمرہ مین اور کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب سٹیج پر کھڑی تھی۔ آسمانی رنگ کی ٹراؤزر نمار لوز پینٹ اور گہرے نیلے رنگ کا کھدر کا کرتا جس میں سفید چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے اور پیروں میں سنیکرز تھے، جبکہ سر پہ ہم رنگ سکارف تھا اور بال اونچی پونی ٹیل میں قید تھے۔ جب وہ گردن کو ہلاتی تو اکثر بال اس کے سکارف سے نکل کر کندھوں کو چھوتے تھے۔ سفید رنگ کا لانگ اوور کوٹ جو اس کے سائز سے ڈبل تھا، وہ ان کپڑوں میں کافی کمفرٹیبل تھی۔ اس کا چہرہ شفاف تھا اور برقی کمکموں میں چمک رہا تھا۔ ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک اسے حسین بناتی تھی۔ وہ فریش سی ان کے سامنے تھی۔ کیسا گزرا آپ لوگوں کا پچھلا ہفتہ؟ وہ اب اسٹیج سے اتر کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے دھری کرسیوں پر اس کے جیسی ہی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ اسٹیج پر رکھے ڈائی سے ایک چھوٹی سی لکڑی کی ٹوکری اٹھا لائی تھی جس میں کچھ پرچیاں تھیں۔
وہ لڑکیاں جو سب کے سامنے اپنے مسائل ڈسکس نہیں کر سکتی تھیں، انہوں نے لکھ دیا تھا۔ اس نے پہلی پرچی کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ پچھلا ہفتہ ٹھیک گزرا، میں نے پلانز بنائے لیکن میں عمل نہیں کر پائی۔ میرا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کو، کمرے سے باہر نکلنے کو۔ بہت کچھ سوچتی ہوں کہ سب کروں گی لیکن نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا دیکھتی ہوں تاکہ لوگوں سے انسپائر ہو سکوں، پر الٹا سب کچھ برا لگنے لگ جاتا ہے، اپنا آپ ہیچ لگتا ہے۔ سدرا وہ ہولے سے مسکرا دی، یہ مسکراہٹ طنزیہ تھی۔ تم اب بیمار نہیں ہو سدرا، یہ سستی ہے۔ اپنے فیلیئرز کو نفسیاتی بیماری کا نام دے کر خود کو دلاسا دینا بند کر دو۔ پھر اس نے پرچی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ٹوکری میں پھینک دیے۔ اس کا یہ انداز کمال تھا۔ آخر کب تک ہم اپنے ناکامیوں کو نفسیاتی الجھنوں کے سر ڈالتے رہیں گے؟ ہاں، کس سے بھاگ رہے ہیں ہم؟ حقیقت کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آواز نہ چاہتی ہوئی بھی بلند ہوئی تھی۔ کبھی آئینے میں خود کو غور سے دیکھا ہے؟ خود کا حسن دیکھنے کے لیے نہیں، اسکن کہاں سے خراب ہے، رنگ کہاں سے پھیکا ہے، میک اپ کہاں سے سیٹ نہیں ہے، لپسٹک کا کون سا شیڈ سوٹ کرے گا، یہ سب دیکھنے کے لیے۔ کبھی خود کو دیکھنے کے لیے آئینہ دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو پھر آج دیکھیں، لازمی دیکھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں چند لمحے، آئینے میں نظر آتے عکس کی آنکھوں میں دیکھیں، دیکھتے رہیں 1 2 4 منٹ۔ اگر تم خود کو دیکھنا چاہو گے، اپنے اندر کو، تم خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ وہ آئینہ صرف حسن نہیں دکھاتا، ہماری روح پر پڑے داغ دکھاتا ہے، ہمارے اندر کے اس ڈیمن کو دکھاتا ہے جو ہم پر ہنس رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے فیلیئرز کو چھپانے کی خاطر خود کو ذہنی بیمار سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا ہی چاہتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور دونوں ہاتھوں کی پہلی 2 انگلیوں کو کھولا اور بند کیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس سٹیج پر گئی۔ وہاں اس نے ڈائز پہ رکھی ٹوکری کے سامنے دیکھا۔ پاکستان میں ذہنی بیماری کے اتنے بھی کیسز نہیں ہیں جتنے ہم نے بنا لیے ہیں۔ ہم خود سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم بیمار ہیں اپنی سوچ کے، ہم کاہل ہیں، کاہل۔ اس نے دوسری پرچی اٹھائی۔ کیا آپ حاج جبیل کو جانتی ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا تھا۔ ایمان نے اسے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں آج کی نوجوان نسل روح کی بیمار ہے، مریض ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم جو نہیں ہوتے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری روح بے چین بے تاب ہو جاتی ہے، وہ تڑپنے لگتی ہے، بار بار احساس دلاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ سب نہ کرو، اور ہم نہیں سنتے۔ ہم وہی کام کرتے ہیں، وہی گناہ کرتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ بہترین ہے، تب ہم اپنی روح کو بیمار کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بے چینیاں کیسی، مجھے سکون کیوں نہیں ہے؟ جس کام کے لیے روح بنی ہی نہیں، وہ بار بار کریں گے تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اب وہ دوسری پرچی کھول چکی تھی۔ میری عمر 25 سال ہے، میرا شوہر جانے مانے سیاستدان کا بیٹا ہے، میری شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میرا ایک 4 سال کا بیٹا ہے، لیکن میرا شوہر برے کاموں میں ملوث ہے، وہ شراب پیتا ہے اور زنا بھی کرتا ہے، اور جب وہ میرے قریب آتا ہے تو مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں۔ وہ مجھے کسی کزن تک سے بات نہیں کرنے دیتا، شک کرتا ہے۔ میں ایک زانی کے ساتھ کیسے رہوں، کیسے خود کو اس دلدل سے نکالوں؟ میری ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے، مجھے میرا شوہر پاگل کہتا ہے، میرے سسرال والے مجھ سے ناخوش ہیں۔ اب میں خود کو ریلیکس کرنے کے لیے تھیراپی لیتی ہوں، دوائیاں لیتی ہوں، لیکن فرق نہیں پڑ رہا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فضا۔ اس نے پرچی واپس رکھ دی، ایک گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنے داہنے شوز کو سٹیج پر رگڑ رہی تھی، شاید اسے کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس میں غلطی ہماری ہے، ہم عورتوں کی، یہ ہمارا زوال ہے، ہماری جاہلیت ہے۔ ہمیں لگتا ہے محبت سب کچھ ہے، حسن، مال و دولت سب کچھ ہے، اور پھر مردوں کے معاشرے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پوچھتے ہم، جب کوئی لڑکا ہم سے شادی کرنا چاہتے تو کیوں نہیں پوچھتے اس سے کہ کیوں کر رہے ہو مجھ سے نکاح، کیا دیکھا ہے مجھ میں؟ اس کا دل سسک اٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنی ماں کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے، اس نے اپنی ماں کے پسند کے لڑکے سے شادی کی تھی، نتیجہ کیا نکلا تھا وہ جانتی تھی۔ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ شادی والدین کی مرضی سے ہو یا اپنی مرضی سے، پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس مرد سے یہ سوال کیوں نہیں کرتے ہم کہ مجھ سے نکاح کیوں کر رہے ہو؟ حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی 4 اشیاء کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے مال، حسب نسب، حسن اور دین کی وجہ سے، اور پھر فرمایا کہ دین والی کو ترجیح دو۔ ہمارا زوال ہے کہ ہم عورتیں تو کیا، ہمارے مرد بھی نکاح کے وقت یہ نہیں دیکھتے، دین والی کو ترجیح نہیں دیتے۔ آج کل کی سو کالڈ محبت جو چند مہینے سے زیادہ نہیں چلتی، وہ ہمیں اندھا کر دیتی ہے، اور چند مہینے بعد ہمیں اپنے پارٹنر کی ساری برائیاں پتہ چل جاتی ہیں، اور پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اب سٹیج کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب تک ہم عورتیں دین والیاں نہیں ہوں گی تو کیسے اپنے گھروں کو سنبھال پائیں گی؟ کیسے بیٹوں کو سکھا پائیں گی کہ مسلمان مرد کیسا ہوتا ہے؟ جب تک ہمیں خود پتہ نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ چلتا رہے گا۔ ہم ایک جیسے مرد پیدا کرتی رہیں گی اور پھر ایک جانور بننے کے لیے معاشرے میں چھوڑ دیں گی۔ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلے تو ہمیں ہی انہیں سکھانا ہے، ماحول بعد میں آتا ہے، پھر کوئی بھٹک جائے تو بعد کی بات ہے، پہلے ہمیں تو اپنا فرض پورا کرنا ہے نا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔
پتہ ہے کوئی کتنا نیک ہے کتنا بد ہے یہ ہم طے نہیں کر سکتے، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی شادی سے پہلے گناہوں میں ملوث تھا اور پھر توبہ کر لے تو اسے ضرور اپناؤ، لیکن جو باز نہ آئے، اللہ کے احکام کو ٹالتا رہے، جو اس سے نہ ڈرے، پھر بھی آپ اس سے شادی کریں صرف اس لیے کہ آپ کو اس شخص سے محبت ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ جو اپنے اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے نزدیک آپ کی کیا اوقات۔ لیکن کچھ لوگ واقعی سدھر جاتے ہیں، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں، کسی نے کہا تھا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہیں اپنے گناہوں پر شرمندگی تک نہیں ہوتی، جو ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں اور یہ سب کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو مس فضا، آپ نے پوچھا تھا اپنے شوہر سے کہ وہ آپ سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ چلے چھوڑیں، کیا آپ جانتی تھی کہ وہ پہلے بھی ایسے تھے، شراب اور زنا کرنے والے؟ اگر نہیں تو آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اب پتہ چلا ہے تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایکشن لیں، انہیں سمجھائیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شوہر کی ہر بات ماننے کا حکم ہے، سوائے اس کے جو اللہ کی نافرمانی میں آئی۔ اس لیے اللہ نے اسلام میں طلاق کو حلال قرار دیا ہے۔ باقی یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، آپ اسے جواب دیں، آپ وہ کریں جو حکم دیا گیا ہے۔ بات کے آخر تک وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے سلفائٹس اکیڈمی کو جوائن کرنا تھا۔ نوجوان نسل جو ہمارا سرمایہ ہے، شروعات انہی سے کرنی تھی، اور ہاں جبیل یہ بہت پہلے سمجھ گیا تھا۔ رات 9:30 بجے کا وقت تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی چہرے پر موئسچرائزر لگا رہی تھی۔ بالوں کو ہیئر بینڈ لگا کر اچھے سے فولڈ کیا گیا تھا تاکہ وہ اسکن کیئر کر سکے۔ جب اچانک ابھرنے والی حمیزہ کی آواز پر وہ باہر کی جانب بھاگی۔ آپی جلدی آئیں، وہ اسے زور زور سے پکار رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنا ہوم ورک کر رہی تھی اور 2 پونیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ ایمان کو دیکھتے اس نے جلدی سے ٹی وی کو والیوم بڑھایا۔ اسکرین پر کوئی ریکارڈڈ شو چل رہا تھا۔ اسکرین پر وہ نظر آ رہا تھا، عبدل، کسی بینڈ کے ساتھ اس کی کولیبوریشن تھی۔ سیاہ سلک کی شرٹ پہنے جس کے بٹن آگے سے کھلے ہوئے تھے، وہ اسکرین پر نظر آ رہا تھا۔ کیمرہ مین نے اسے فوکس کیا ہوا تھا، اس کے کف فولڈڈ تھے، اس کے بازوؤں کے ٹیٹو نمایاں تھے اور ہاتھ میں مائک پکڑے اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ بال پونی میں قید تھے جبکہ ایک کان اور ہونٹ کے کنارے پر موتی چمک رہا تھا۔ لیٹ اٹ بی گون، ہولڈ آن، ڈونٹ گو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ٹچ ان اینڈ ٹیز ان می، ٹیل ان می نو، بٹ دس ٹائم آئی نیڈ ٹو فیل یو۔ وہ ہاتھ کو گھماتے اسٹیج پر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا انداز بالکل راک سٹار والا تھا۔ بینڈ کے باقی لوگ بھی تھے پر اس سے نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ رائڈ اٹ، وی آر الون، رائڈ اٹ، جسٹ لوز کنٹرول۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اب اس کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا تھا۔ وہ کب اتنا بولڈ ہوا تھا؟ رائڈ اٹ، کم ٹچ مائی سول، رائڈ اٹ، لیٹ می فیل یو۔ اس کی آنکھوں کو کیپچر کیا گیا تھا، گرے آنکھیں۔ ایمان کو لگا جیسے وہ اس سے ہی دیکھ رہا ہو۔ اس کے اندر تک سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہ گاتا ہوا واپس چلا گیا۔ سانگ ختم ہوا اور بریک آ گئی۔ او مائی گاڈ، کوئی پنکھا چلا دو یار، اف گرمی۔ حمیزہ نے اپنی نوٹ بک اٹھا کر خود کو ہوا جھولی، جبکہ ایمان تو ابھی تک صدمے کسی حالت میں کھڑی تھی۔ یہ عبدل تھا نا آپی؟ حمیزہ نے آ کر اسے جھنجھوڑا۔ یہ آپ کے ساتھ تھا یونیورسٹی میں؟ او مائی گاڈ، کیسے ہینڈل کیا آپ نے اس بندے کی ہاٹنس کو؟ وہ دائیں بائیں چکر لگانے لگی۔ اس کی دونوں پونیاں ہل رہی تھیں جبکہ ایمان ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آج کی جنریشن کی ٹین ایج لڑکی تھی جن کی زبان میں کسی وجیح مرد کی تعریف ایسے ہی کی جاتی تھی۔ ماما ادھر آئیں، آپ کو کچھ دکھاتی ہوں، اس نے سلمہ بیگم کو پکارا۔ یہ تو یوٹیوب پر بھی ہوگا، وہ فون میں سرچ کرنے لگی تھی جبکہ ایمان نے جھپٹ کر اس سے فون چھینا۔ سلفائٹس اکیڈمی، یہ تو یوٹیوب پر بھی ہوگا نا، وہ فون میں سرچ کرنے لگی تھی جبکہ ایمان نے جھپٹ کر اس سے فون چھینا۔ کیا کر رہی ہو تم، پاگل ہو؟ وہ غصے سے اسے ڈپٹ رہی تھی۔ لیکن آپی، وہ احتجاجن چلائی، بیگ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے، جب تک ہوم ورک نہیں ہو جاتا فون نہیں ملے گا۔ حمیزہ تو اسے دیکھتی رہ گئی، جو ٹی وی بند کر کے اس کا فون بھی ساتھ لے گئی تھی۔ چلو میزو، جلدی ہوم ورک کرو، پھر عبدل کو بھی دیکھنا ہے۔ اس پر ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ مزید پرجوش ہو گئی تھی اور صوفے پر بیٹھی کتابوں پر جھکی اپنا کام کر رہی تھی۔ مسٹر جبیل، مس ایمان نے آفر لیٹر سائن کر دیا ہے، وہ سلفائٹس اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کمرے میں گونجتی اس کی آواز پر ہاتھ کی تیزی سے ٹائپ کرتے ہاتھ رکے۔ وہ اس وقت اپنے آفس نما کمرے میں تھا جو اکیڈمی میں بنوایا تھا۔ وہ ایک بڑے سے میز کے پیچھے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ چشمے کے پار سے جھانکتی گرے آنکھوں میں تھوڑی الجھن تھی۔ اس کی چاروں جانب اسکرینیں تھیں جنہیں وہ بار بار چیک کر رہا تھا۔ اوپن دا میل۔ وہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگایا اور اس کے سامنے فضا میں ابھرتی اسکرینوں میں سے ایک پر ای میل باکس اوپن ہوا تھا۔ واقعی ایمان کی میل تھی۔ اس نے آفر لیٹر سائن کر کے اٹیچ کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ جو تھوڑی دیر پہلے اتنا مصروف تھا، وہ اب سارے کام چھوڑ کر اس کی ایک ای میل دیکھ رہا تھا، اور یوں دیکھ رہا تھا جیسے اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ اچانک اس کی نظر سیلری ڈیمانڈ پر آ کر رک گئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ پک اینڈ ڈراپ سروس، چائے اینڈ پریئنگ روم۔ بس یہی اس کی ڈیمانڈ تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔
مسٹر جبیل، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ ان کی ڈیمانڈ اتنی کم ہوگی۔ اے آئی کی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی۔ کیونکہ تم انسان نہیں ہو، بائی دا وے آئیڈیا تو مجھے بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا جیسے امی ماں نے آفر لیٹر نہیں بلکہ نکاح نامہ سائن کر دیا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھا رہا اور یوں ہی مسکراتا رہا۔ مسٹر جبیل، اب ہمیں کام شروع کرنا چاہیے، اے آئی کی آواز پھر سے گونجی۔ آئی نیڈ اے بریک۔ وہ کرسی سے اٹھا۔ لیکن مسٹر جبیل، اس نے چشمہ اور داہنے کان میں لگا ایئر بڈ اتار کر میز پر رکھ دیا۔ اے آئی کی آواز دم توڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے ابھرتی اسکرینیں غائب ہو چکی تھیں۔ سامنے میز پر صرف ایک لیپ ٹاپ رکھا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر وہ پزل باکس پڑا تھا، لکڑی کا پزل باکس جو ہمیشہ سے اس کے پاس تھا، جو اس کے باپ نے اس کے لیے بنایا تھا۔ وہ اسے اٹھاتا دھیمی چال چلتا آفس سے باہر نکل گیا۔ اس آفس کو دیکھ کر اب کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک ڈیٹا سائنٹسٹ کا آفس تھا۔ اکیڈمی تقریباً خالی تھی۔ اکیڈمی کی بلڈنگ مستطیل تھی۔ یہاں سب سے اوپری فلور پر اس ایک جانب اس کا آفس تھا۔ یہ عمارت کے ایک کنارے پر تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور کمرے تھے جو ابھی خالی تھے، جبکہ سامنے دوسرے کنارے پر باقی کچھ کمرے تھے جو ورکرز کے لیے تھے۔ سویپر، گارڈ اور مالی وہ یہیں رہتے تھے۔ باقی درمیان میں سب خالی تھا، بس ایک جگہ سیٹنگ ایریا تھا اور عمارت کے عین درمیان میں جنگلہ لگا ہوا تھا، اور درمیان میں چھت نہیں تھی جہاں سے جھانک کر نیچے فلور کا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس فلور کی دونوں جانب کی دیواریں گلاس کی تھیں جن سے سورج کی روشنی چھن چھن کر اندر آتی تھی، لیکن اس وقت باہر سے بادل چھائے ہوئے تھے۔ عمارت کی ہر فلور کی ڈیزائننگ الگ تھی۔ اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد دروازہ آٹومیٹک لاک ہو چکا تھا۔ وہ اب ہاتھ میں پزل باکس تھامے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا ارادہ نیچے جا کر اپنے لیے کافی بنانے کا تھا۔ وہ اب سیڑھیوں سے اترتے سیٹی بجا رہا تھا اور اکیڈمی کی خالی عمارت میں سیٹی پر ابھرتی دھن گونج رہی تھی۔ ہاتھ کے اکاؤنٹ میں اب یہاں سے کوئی رقم ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ سید جبیل کا دائمہ کو فون آیا تھا۔ ضیاء جبیل اور حمدان صاحب نے سالوں پہلے جو بزنس شروع کیا تھا ان کی پارٹنرشپ آج بھی چل رہی تھی اور فائنینس ڈپارٹمنٹ کو بھی دائمہ دیکھ رہی تھی۔ لیکن بابا، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑ گیا۔ اگر تم یہ جان جاؤ کہ اس نے عجیب و غریب سی اکیڈمی پر کتنا پیسہ لگایا تو شاکڈ رہ جاؤ گی۔ بس آج کے بعد اسے 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ وہ خاموشی سے ان کے غصے کو سنتی رہی۔ وہ ہاتھ سے کافی خفا لگ رہے تھے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، دائمہ نے گہرا سانس لیتے بتایا۔ کیوں؟ سید جبیل کی کن پٹی کی نسیں پھول گئیں۔ آپ کو نہیں پتہ، لیکن وہ ہماری کمپنی میں اچھا انویسٹر ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب سے وہ پاکستان آیا ہے، دائمہ نے دھماکہ کیا تھا۔ باپ کی طرح پورا پلانر ہے، مجالے جو کہیں سے بھی چوکا ہو، وہ اس کمپنی میں جو بھی ہو، بس آج کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں جائے گی، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ سید جبیل کھٹاک سے فون بند کر چکے تھے۔ دائمہ نے تعصب سے فون کو دیکھا اور پھر کچھ دیر بعد ہاتھ کا نمبر ملایا۔ بے شک خاندان میں عمر میں ضیاء جبیل بڑے تھے، لیکن سید حیدر جبیل کا دبدبہ زیادہ تھا اور ان کی بات سے انحراف کرنا مطلب اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مارنے کے مترادف تھا۔ رنگ ہوتی رہی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ میری پہلی کال پر تم فون اٹھا لو۔ اس نے فون دیکھا اور کال بند کی۔ پھر اس نے سعد کا نمبر ملایا۔ سال کے اس عرصے میں ایک وہی شخص تھا جس سے دائمہ کو ہاتھ کی خبر ملتی رہتی تھی۔ وہ لاہور ہوتا تھا اور ہاتھ اسلام آباد میں، لیکن اسے ہاتھ کے شیڈیول کا پتہ ہوتا تھا۔ اسی سے دائمہ کو یہ خبر ملی تھی کہ ہاتھ اور ایمان کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ سب ہاتھ نے ایمان کے علاج کے لیے کیا تھا، اور پہلی رنگ پر اس کا فون اٹھا لیا گیا۔ سعد کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کا فون اگنور کرتا، اور دائمہ اسے ایسے ٹریٹ کرتی تھی جیسے وہ ہاتھ کا ٹیم ممبر نہیں بلکہ اس کا ملازم ہو جسے اس نے ہاتھ کی جاسوسی کے لیے رکھا ہو۔ السلام علیکم، دوسری جانب سے نہایت ادب سے کہا گیا تھا۔ دائمہ جبیل سعد کے لیے قابل احترام تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سعد؟ وہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے اور دائمہ اسے نام سے بلاتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اسے آج بھی وہ بھیگی پلکوں والی لڑکی نہیں بھولی تھی۔ لاکھ خود کو سمجھایا، لاکھ پہرے بٹھائے، لیکن اس کا فون آتے ہی دل الگ ہی لے پہ دھڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے احساس نہیں تھا، اس نے بہت کوشش کی تھی اور ابھی بھی کر رہا تھا۔ وہ اس کے محسن کی منگیتر تھی، جبیل خاندان سے تھی، اس کا تصور بھی چاند جیسا تھا، لیکن انسان کو چاہیے ہی چاند ہوتا ہے۔ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ ہاتھ کب آ رہے ہیں لاہور؟ وہ فوراً مطلب کی بات پر آئی۔ ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ان کا، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اکیڈمی کا پراپر آغاز ہو چکا ہے، وہ سٹاف ہائر کر رہے ہیں، سپیکرز لا رہے ہیں، لڑکیاں بھی ہیں ان کی ٹیم میں۔ دائمہ کا دل بھی اسی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ سعد نے ہونٹ آپس میں پیوست کیے۔ عجیب پاگل سی لڑکی تھی، جانتی بھی تھی کہ وہ جس کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ بس ایک سراب تھا، لیکن پھر بھی تھکتی نہیں تھی۔ آف کورس، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا، دل ڈوب سا گیا تھا۔ وہ میری کال نہیں اٹھا رہے، انہیں بتا دیجیے گا کہ ان کے دادا جی خفا ہیں ان سے، انہیں کال کر لیں۔ وہ فون بند کر چکی تھی اور وہ فون کو دیکھ کر رہ گیا۔ پاگل، وہ ہولے سے بڑبڑایا اور پھر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔
آج سنڈے تھا اور کل سے ایمان کا سلفائرس اکیڈمی میں پہلا دن تھا۔ وہ اپنے پورے ہفتے کے کپڑے پریس کر کے رکھ رہی تھی۔ اس کی روٹین مزید ہیکٹک ہونے والی تھی۔ وہ ڈاکٹر الوی کے کلینک کو خیر آباد کہہ چکی تھی اور ہسپتال کی ٹائمنگ اس نے 8 سے 3 کروا لی تھی۔ 3 بجے وہ گھر آتی اور پھر 2 دن یونیورسٹی اور 3 دن اس نے اکیڈمی کو دینے کا سوچا تھا۔ باقی کے 2 دن اس کے اپنے تھے، وہ اسے اپنی فیملی کے ساتھ گزارتی تھی۔ حمیزہ اس کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس نے جب سے عبدل کا شو دیکھا تھا وہ بس اسی کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی۔ ایمان اپنے کپڑے الماری میں ہینگ کر رہی تھی جب اس کا اگلا سوال آیا۔ ایک بات تو بتائیں آپی، کہ عبدل یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی تھا جیسا وہ اسکرین پر ہوتا ہے؟ کہیں شوق، کہیں بول تو کہیں لگتا ہے جیسے بہت درد میں ہو۔ ہینگر لٹکاتے اس کے ہاتھ ایک پل کو رکے۔ اسے غسیلہ عبدل یاد آیا جو بہت بدنام تھا، جو کئی بار لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جیل جا چکا تھا اور جس سے یونیورسٹی میں سب ڈرتے تھے۔ نہیں، اس نے ایک لفظی جواب دیا اور بیڈ پہ رکھا دوسرا ڈریس اٹھایا۔ وہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ وقت جیسے تیزی سے پلٹا۔ وہ اب بینچ پر بیٹھی تھی اور وہ جھکا ہوا تھا۔ تم بروکن اینجل نہیں ہو، یاد رکھنا۔ وہ اس کے لیے شفیق سا تھا، مہربان، صرف اس کے لیے۔ اچھا تھا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ حمیزہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپی، آپ کو اس سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اب اشتیاق بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جبکہ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اپنی بہن سے ایسا سوال کرتی؟ میرا مطلب اتنا اچھا تو ہے وہ، اور آپ کو وہ سارے گفٹس دیے جو آپ کو چاہیے تھے، وہ کیئرنگ بھی تھا، تو پھر کیوں نہیں ہوئی آپ کو اس سے محبت؟ وہ جاننے کو بےتاب تھی۔ ایمان نے ہینگر واپس بیڈ پہ رکھا۔ میں وہاں پڑھنے گئی تھی، عشق محبت کرنے نہیں۔ وہ اس کی جانب بڑھی اور بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے اتارا۔ ابھی تو اسے ماسیل کی کہانی نہیں پتہ تھی، جانے وہ کیا کرتی۔ چلو نکلو میرے کمرے سے، بہت سر کھا لیا تم نے میرا۔ وہ اب اسے کھینچتی ہوئے دروازے کی جانب لے جا رہی تھی۔ پلیز آپ ہی جواب تو دے دیں۔ اس نے الماری کا پٹ مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ ایمان اسے باہر نہ نکال سکے۔ تم جاتی ہو یا میں بلاؤں امی کو؟ وہ اب اسے کھینچ رہی تھی۔ حمیزہ نے الماری کا کھلا ہوا پٹ چھوڑا۔ ایمان اسے دروازے تک لائی اور باہر نکال دیا۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ حمیزہ نے اپنا بازو اندر کر کے اسے دروازہ بند کرنے سے روکا۔ بس آخری سوال؟ اور ایمان نے گہرا سانس لے کر خود پر ضبط کیا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم، حمیزہ نے اپنی بتیسی دکھائی اور پھر جھٹ سے بولی۔ آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ اس کا بازو اندر ہی تھا، مبادا کہیں وہ دروازہ ہی بند نہ کر دے۔ گیٹ آؤٹ۔ اس نے اس کا بازو نکالتے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ پلیز آپی، پلیز۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ جب صحیح شخص ملے گا میں پھر اس سے محبت کر لوں گی، پر ابھی مجھے سکون چاہیے۔ اس نے کھٹاک سے دروازہ حمیزہ کے منہ پر بند کیا۔ ہیں، یہ کیا تھا؟ پھر سے محبت؟ وہ دروازے کو دیکھتی بڑبڑائی۔ آپی! اب اس نے اونچی آواز میں باہر سے پکارا۔ دماغ میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ میزو گیٹ آؤٹ! ایمان کی جھنجھلائی آواز سنائی دی اور وہ برے منہ بناتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور مستقبل کو لے کر بہت پریشان ہیں، اور پریکٹیکلی ہم یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہماری لائف میں کوئی حادثہ ہو، کوئی تبدیلی آئے تو اسے قبول کریں، اپنے خوف پر کیسے قابو پائیں؟ ہاتھ نے لڑکے کا سوال سنتے گلاس ونڈو سے باہر جھانکا۔ آج صبح سے ہی بادل چھائے تھے اور دوپہر کے بعد ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ سیمینار ہال میں تھے اور اس وقت اس کے سامنے صرف اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے۔ کچھ کا پہلا دن تھا اور کچھ پہلے سے آ رہے تھے۔ لڑکے ایک جانب بیٹھے تھے اور لڑکیاں دوسری جانب۔ لڑکیوں کی تعداد کم تھی لڑکوں کے مقابلے میں۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس میں ایک خوف محسوس کیا تھا۔ ہم اسکول جاتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی، وقت گزر رہا ہے، کلاسیں گزرتی جا رہی ہیں اور ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ بظاہر سب ٹھیک ہے لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کچھ مسنگ ہے، کسی چیز کی کمی ہے، ایک خالی پن ہے ہمارے اندر، ہمارے ارد گرد جو ختم نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی رو میں بیٹھی لڑکی نے اپنا سوال ایڈ کیا تھا۔ اس نے غور سے دونوں کے سوال سنے اور پھر بولنا شروع کیا۔ آپ لوگ جب آئے تو بارش نہیں تھی، ابھی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ خوشگوار تبدیلی ہے، پھر بھی آپ میں سے کتنے لوگ خوفزدہ ہیں؟ اس نے گلاس ونڈو کے پاس کھڑے ہوتے ہال میں نظر دوڑائی۔ ایک دو لڑکیوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پاکستان ہے، اگر زیادہ بارش ہوئی تو رائڈ ملنا مشکل ہو جائے گی، اور کبھی لوکل سفر کیا نہیں، مطلب کسی لوکل گاڑی میں بیٹھنا تو مشکل ہے۔ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ وہ اب چلتا ہوا اسٹیج کی جانب آیا۔ کبھی اس خوف پر قابو پانے کی کوشش کی ہے؟ کہنا یقیناً آسان ہے لیکن کرنا مشکل۔ زندگی میں اچھی چیزیں کبھی آسان نہیں ہوتی، کچھ بھی آسان نہیں ہوتا۔ انسان کے دماغ دو چیزیں یعنی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والی عدم یقینی کو شدید ناپسند کرتا ہے۔ ہمیں تبدیلی پسند نہیں آتی کیونکہ اس کے نتائج اکثر آسان نہیں ہوتے۔ اس لیے تو بحیثیت قوم، بحیثیت امت مسلمہ ہم سوئے ہیں، جیسا چل رہا ہے چلتا رہے۔ ہمیں تبدیلی ناگوار گزرتی ہے۔ اینڈ ایم ہیپی کہ آپ لوگوں میں کسی نہیں سہی لیکن اس ادھورے پن کو محسوس کیا۔ اس نے سب پر طائرانہ نظر ڈالی۔ ہم کوئی بھی الگ کام کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں اور نتائج سے ڈرتے ہیں، جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ ہم فیوچر سے خوف زدہ ہیں۔
اس نے لڑکی کی جانب اشارہ کیا جس نے سوال کیا تھا۔ ہمیں کسی بھی کام کے نتائج سے نہیں بلکہ اس بات سے خوف زدہ ہونا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کتنا پیچھے ہیں۔ صرف سوچ میں ہی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور باقی سبھی شعبوں میں ہم پیچھے ہیں، اور جس فیوچر کو لے کر ہم خوف زدہ ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہماری اگلی نسل کا کیا ہوگا۔ اگر ہم ایسے ہی سوتے رہے اور کوئی قدم نہ اٹھایا تو فیوچر میں ہم ہوں گے ہی نہیں۔ سب سانس روکے اسے سن رہے تھے۔ میں نے یہ اکیڈمی بنائی ہے، اگر میں ڈرتا ہی رہتا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ اسے قبول کر پائیں گے یا نہیں، اسٹوڈنٹس کچھ سیکھیں گے یا نہیں، تو آج آپ اور میں یہاں نہیں ہوتے۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، چاہے بہت سے لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا، لیکن کسی نے تو پہلا قدم لینا ہی تھا نا، تو خود ہی کیوں نہیں۔ اسٹائک کہتے ہیں انسان فطرتاً ایسی چیزوں کی طرف جھکتا ہے جو اس کی زندگی کو بہتر بناتے ہیں، جیسا کہ اچھا کھانا، دولت، اچھے دوست اور ہم سفر، جو کہ ہرگز غلط نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان بہتر سے بہترین کی تلاش میں نہ ہوتا تو آج ہم اس ڈیجیٹل انقلاب تک نہ پہنچتے۔ لیکن ہمیں یہ سب کھو دینے کا ڈر لازمی ہوتا ہے۔ آپ اپنے کچھ منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مستقبل کی سوچ آپ کو روکے رکھتی ہے۔ چونکہ ہم مستقبل کو قابو نہیں کر سکتے، تبھی اسے سوچ کر ہلکان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو قدم اٹھائیں، صحیح قدم، صحیح سمت میں۔ ڈرے رہے تو سوتے رہ جائیں گے، کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، کوئی حکمران، کوئی سیاستدان، کوئی مسیحا، کوئی ہمارا لیڈر نہیں بنے گا۔ ہمیں خود کو خود ہی لیڈ کرنا ہے۔ وہ پل بھر کو رکا۔ سینیکا کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ قدیم رومن فلاسفر۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اشرافیہ طبقہ سے تھا۔ ایک امیر آدمی کے لیے سب سے بڑا خوف دولت کا چھن جانا ہے۔ سینیکا کبھی کبھار سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھاتا اور زمین پر سوتا، اور خود سے کہتا کہ کیا یہی وہ زندگی ہے جس کا خوف مجھے ہر وقت پریشان رکھتا ہے؟ اسے جی کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک تکلیف ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ کروں گا تو کیا ملے گا، یوں ہوگا تو کیا ہوگا۔ یہ سوالات یقیناً غلط نہیں، لیکن ان سوالات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا آپ کو اپنے مقصد کی جانب اپنا 100% دینے سے روک سکتا ہے، کیونکہ نتائج کی ضرورت سے زیادہ پرواہ آپ کی کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی کو نقصان دیتی ہے۔ آپ کی قیمتی انرجی تقسیم ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایسے سوالات پر جو آپ کے مکمل اختیار میں بھی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز پریشان، فضول، خوف دیتی ہے تو زندگی میں ایک بار اس کو آزمائیں، کیا پتہ آپ کچھ نیا کر جائیں۔ رائڈ نہ ملنے کے ڈر سے آپ یہ محسوس ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ بارش کتنی حسین ہے۔ کبھی ایک بار کسی لوکل آٹو میں جا کر دیکھیں، اپنے خوف کا سامنا کریں، یہ پھر ہی کم ہوگا، بیٹھے بٹھائے نہیں۔ اس کی ورک شاپ ختم ہوئی اور وہ پاکستان واپس آ گئی، لیکن وہ خود کو کہیں چھوڑ آئی تھی، وہیں ادم جبیل کے پہلو میں کافی کا سپ لیتے خفا خفا سے ادم جبیل کے پاس۔ اس کا اب دل نہیں لگ رہا تھا، وہ ہاسپٹل میں بھی کھوئی کھوئی رہی۔ کیا ہوا منہے، جب سے آئی ہو چپ چپ ہو؟ وہ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جب اس کی کولیگ سارا نے پوچھا، جسے فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ کوئی مل گیا کیا لندن میں؟ وہ اب شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ ایک عجیب سا انسان ملا، اس نے ہولے سے کہا۔ کب، کہاں، کون؟ اور تم نے بتایا نہیں؟ میرا کزن ہے یار، پہلی بار ملی ہوں خدانے کے گھر پر۔ تم اپنی کزن سے پہلی بار ملی ہو؟ کانٹ بلیو۔ وہ حیران تھی۔ ایسا ہی ہے۔ تو کیسا لگا کزن؟ وہ اب شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ منہا مسکرا دی۔ تمہاری مسکراہٹ مجھے کچھ کچھ کہہ رہی ہے۔ میری مسکراہٹ پر مت جاؤ، اس نے کہا، دوستی سے آگے کچھ نہیں۔ وہ افسردگی سے بولی۔ ارے سب یہی کہتے ہیں، ڈونٹ ویری، جتنی تم پیاری ہو نا، یقیناً وہ بھی اپنا دل ہار جائے گا۔ وہ پہلے ہی کسی اور پر ہار چکا ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، تم سے مل کر انسان کے سینے میں 2 دل دھڑکنے لگ جائیں۔ منہا بھی اختیار ہنستی، لیکن وہ اندر سے کہیں افسردہ تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کون سا راستہ تھا، پر اس کا چلنے کو دل کر رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی عدم کے خیال سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ 3:45 بجے اسے ڈرائیور لینے پہنچ گیا تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہوتی نیچے آئی۔ آپ ہی یہ چھاتا تو لیتی جائیں۔ باہر ہوتی رم جھم کی بدولت حمیزہ نے اس کی ونڈو سے اس کا فیورٹ چھاتا نیچے پھینکا تھا، جسے اٹھاتے وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، اور اب گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ عجیب سی پرجوشی تھی جسے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اکیڈمی کے سامنے کھڑی تھی۔ مسمرائز کرتا اس جگہ کا حسن دیکھنے لائق تھا۔ وہ گارڈ کو سلام کرتی اندر داخل ہو گئی۔ وہ درخت وہیں تھا اور زرد پڑتے چاروں جانب بکھرے پڑے تھے۔ البتہ آج گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس نظر آ رہے تھے، بلڈنگ کی کھڑکیوں میں کھڑے، درخت کے نیچے بیٹھے اور گھومتے پھرتے۔ وہ اپنے سفید اونی کوٹ میں تھی اور اسکارف کو اس نے اچھے سے چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اپنا چھاتا گاڑی میں ہی بھول آئی۔ پتھریلی روش پہ چلتی وہ تیزی سے اندر جا رہی تھی اور پھر رک گئی، اسی جگہ پر جہاں پہلے رکی تھی۔ وہ پلٹی اور پلٹ کر اس درخت کو دیکھنے لگی۔ اگر وہاں اسٹوڈنٹس نہ ہوتے تو وہ لازمی وہاں جاتی۔ پتھریلی روش کے دونوں جانب پودے لگے تھے اور ان کے پتوں پر بارش کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ جھکی اور ان بھیگے پتوں کو اپنے فون میں قید کرنے لگی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی میں اس کا اسکارف پھر سے بھیگ رہا تھا۔ 2 سے 3 منٹ گزر گئے۔
یہاں تک کہ اس نے آسمان سے برستی بارش کو بھی قید کر لیا، اور چونکی جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ تیزی سے پلٹی اور پھر اپنے قریب کھڑے شخص سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ہاتھ جبیل ایک سفید ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کا چھاتا لیے اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ ویلکم ہوم۔ اس نے اپنے اور ایمان کو بھیگنے سے بچانے کے لیے ایک ہاتھ میں چھاتا پکڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا۔ ایمان نے ایک نظر اوپر دیکھا۔ گلاس جیسے ٹرانسپیرنٹ چھاتے پر پڑتی بارش کی بوندیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ٹیل گرین لوز پینٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ آف وائٹ فل سلیوز ٹی شرٹ میں شفاف صاف سا ہاتھ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ چشمے سے جھانکتی اس کی گرے آنکھیں مسکرا رہی تھیں، اور وہ ابھی بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے گلے کا ایڈم ایپل ڈوب کر ابھرا۔ جب صحیح شخص ملے گا تو میں پھر سے محبت کر لوں گی۔ اس سے اپنا کہا گیا جملہ یاد آیا۔ پھر سے وہی شخص کیوں؟ وہ اس سے دیکھتے گہری سوچ کا شکار تھی۔ مس ایمان، وہ اسے پکار رہا تھا۔ میں نے پوچھا آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شفیق سی مسکان تھی۔ نہیں، وہ اب بھی چھاتا تانے کھڑا تھا۔ میں خود ہی آ جاتی، آپ کب تک مجھے ویلکم کرتے رہیں گے؟ وہ اب نظریں چرا گئی تھی اور اب اپنے شوز کو دیکھ رہی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ پھر سے وہی شخص کیوں؟ ایک ہی سوال چاروں جانب گونجنے لگا۔ آپ جب آئیں گی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ایمان نے نظریں نہیں اٹھائیں اور وہ اسے الجھی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ چلیں، اسے بت بنے دے کر ہاتھ نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر چل پڑی۔ یہ کون ہے جس کو حاج جبیل خود لینے آئے؟ ہوگی ان کی کوئی خاص مہمان۔ دوسری منزل کی کھڑکی میں کھڑی لڑکیوں نے سرگوشیاں کی تھیں۔ ایمان کو آج اکیڈمی میں کافی رونق نظر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی ادارہ ہو۔ اس نے اندر کافی اسٹوڈنٹس کو لکھتے پڑھتے اور ڈسکشن کرتے دیکھا تھا، لیکن یہ روایتی طریقے سے ہٹ کر تھا۔ موٹی موٹی جلدوں والی پرانی کتابیں کھولے اسٹوڈنٹس ان پر جھکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تھا نا یہ قرآن پاک میں پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ وہ ایک گروپ کے پاس سے گزری جہاں لڑکی خوشی سے چلا کر باقیوں کو کچھ بتا رہی تھی، جیسے اس نے کوئی گہرا راز پا لیا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اس کا وہاں کے سبھی اسٹوڈنٹس کو تعارف کروا رہا تھا۔ یہ مس ایمان ہے۔ یہ کیا کرتی ہیں آپ لوگ خود جان جائیں گے۔ کبھی خود کو ہیل کرنا چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں۔ اس نے انوکھا تعارف کروایا تھا۔ وہ مسکرا کر سب کو دیکھتی رہی اور خاص کر اسے۔ میں کیسے مان لوں زمین زیادہ ہے وہ، وجود اس کا آسمان سے ملتا ہے۔ یہ ایک بڑے سیاستدان کی مشہور حویلی تھی جس کے ماسٹر بیڈ روم سے چیخوں کی آواز ابھر رہی تھی۔ طلاق مانگتی ہے مجھ سے تیری اتنی ہمت؟ مرد نے اپنی بیوی کو بالوں سے پکڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ اس پر بہت تشدد کر چکا تھا۔ لڑکی کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، اس کی پیشانی اور آنکھ پر نشان پڑ چکے تھے۔ بول، کس نے سکھایا تمہیں؟ کہاں سے آئی اتنی ہمت؟ اس نے اب لڑکی کو جھٹکا دیا اور پھر نیچے پٹخ دیا۔ لڑکی نے اپنی چیخوں پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ وہ اب اس پر جھکا لاتوں سے اسے مار رہا تھا۔ مجھ سے طلاق مانگتی ہے؟ مرد کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے ٹکڑوں میں کاٹ دیتا۔ پھر اس نے رک کر لڑکی کو دوبارہ بالوں سے پکڑا۔ کس نے سکھایا تمہیں؟ وہ غضبناک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں ایک شرابی جواری اور زانی کے ساتھ نہیں رہ سکتی جسے اللہ کا ذرا بھی خوف نہ ہو اور جو اس سے نہ ڈرتا ہو۔ یہ فضا تھی جس نے ڈاکٹر الوی کی کلینک پر ایمان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تھا۔ وہ ایسا پہلے سے ہی چاہتی تھی، لیکن ڈرتی تھی اپنے شوہر سے، پر اس روز اسے اللہ سے زیادہ ڈر لگا۔ اسے اس روز ہمت بھی ملی۔ وہ اس شخص کو صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ رہی تھی۔ وہ کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو روز زنا کر کے آتا ہو اور پھر بیوی پر تشدد کرتا ہو۔ اللہ یاد آ گیا اب تمہیں؟ ہاں، شادی سے پہلے جب میرے ساتھ گھومتی پھرتی تھی تب اللہ کدھر تھا؟ اس نے ایک اور زناٹے دار تھپڑ مارا۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اگر اللہ کے راستے پر چلنا بھی چاہیں تو کم ظرف لوگ ہمیں ٹانگ سے پکڑ کر کھینچتے ہیں اور ہم منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ مجھے جانے دو پلیز، اگر آپ خود کو نہیں بدل سکتے تو مجھے جانے دیں۔ وہ زمین پر پڑی بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں جا سکتی تم یہاں سے، صرف تمہارا جنازہ جائے گا۔ اس نے فضا کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر اس کا سر زور سے زمین پر دے مارا۔ بلبلاتی فضا ساکت ہو گئی اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے پکا یقین تھا کہ فضا کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا تھا، تبھی اس نے خلا کی بات کی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا اس کی بیوی کہاں کہاں جاتی رہی ہے اور کس کس سے ملتی رہی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس نے اس کی بیوی کا برین واش کیا تھا۔ ایمان اپنا آفس دے کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ سب سے اوپری فلور پر ہاتھ کے بالکل ساتھ والا کمرہ تھا اور اس کے باہر بورڈ پر دی ہیلر لکھا ہوا تھا۔ وہ اس نام کو پڑھ کر مسکرا دی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایمان کو پہلے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ ایسا لگا وہ کسی جادوئی دروازے سے صدیوں پیچھے آ گئی ہو۔ پورا کمرہ ونٹیج چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں رکھے میز، کرسیاں، شیلف، کتابیں اور شو پیس، ہر چیز۔ یہاں تک کہ میز پہ رکھا فون بھی کافی پرانا تھا۔
وہ حیرانی سے سب دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جبکہ ہاتھ سینے پر بازو جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی شرٹ پر بائیں جانب سینے کے مقام پر آر جے لکھا تھا۔ یقیناً وہ شرٹ آر جے برانڈ کی تھی۔ یہ سب آپ نے کیا، لیکن کیوں؟ تم کو تاریخ سے دلچسپی ہے، سن کر میں نے گھر کے ایک کمرے کو یونان بنا رکھا ہے۔ اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، ہوتا بھی تو کیسے؟ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے کیسے کیا تھا، پر وہاں رکھی چیز انمول تھی، بیش قیمتی، جو اس نے خود ڈھونڈی تھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ وہ اب اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ یہ میری دنیا ہے، میں چاہتا ہوں یہاں موجود ہر شخص اسے ویسا ہی پائے جیسے اس نے چاہا ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ ایمان کچھ بول ہی نہ پائی۔ آپ کے ٹیبل پر کچھ شیٹس پڑی ہیں، آپ انہیں چیک کر لیں۔ سیشنز کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، آپ دیکھ لیں کیسے کرنا ہے، مجھے بھی کام ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹا۔ اور ہاں، انٹرکام پر آپ کسی بھی وقت چائے آرڈر کر سکتی ہیں، اور ساتھ والا روم پرے روم ہے، آپ جب چاہیں جا سکتی ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ چیزوں کو دیکھتی رہی اور پھر کام شروع کر دیا۔ وہ ٹائم ٹیبل کو اپنے اور ہاتھ کے شیڈیول کے حساب سے ترتیب دے رہی تھی۔ آج اس کا اسپتال میں بھی کافی بزی دن رہا تھا اور اس وقت وہ تھک گئی تھی، نیند اس پر حاوی ہو رہی تھی۔ اسے چائے کی طلب ہوئی تو اس نے انٹرکام پر بیل دی۔ مجھے ایک چائے چاہیے، اس نے کہا۔ آپ کے روم میں لے آؤں یا اسٹاف روم میں، جہاں مسٹر ہارد اپنی کافی وغیرہ دیتے ہیں؟ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، اس لیے اسٹاف روم کا پوچھ کر وہ کمرے سے نکل آئی اور پھر سیڑھیاں اترتی نچلی منزل پر آئی۔ اب ہر کمرے کے باہر بورڈ لگا تھا، اسے اسٹاف روم نظر آ گیا۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ یہ کمرہ کافی کھلا اور صاف ستھرا تھا۔ بڑا سا میز تھا جس کی چاروں جانب کرسیاں رکھی تھیں۔ وہ کافی تھک گئی تھی، ایک کرسی پر بیٹھ کر فون یوز کرنے لگی۔ اچانک ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اور اس کی میوزک نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ اس نے موبائل کو میز پر رکھا، اس کے ہاتھ جھولی میں رکھے تھے۔ وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ اس نے موبائل کے قریب میز پہ سر رکھا اور آنکھیں بند کر دیں۔ ہاتھ میں چھاتا پکڑے ہاتھ اس کے تصور کے پردے پر لہرایا۔ یہ درد ہے تو کیا، یہ عشق کی تلاش ہے۔ موبائل پر ابھرتا میوزک کمرے میں گونج رہا تھا، اس کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کب سوئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ جب انسان ذہنی جسمانی طور پر تھکا ہو تو اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور اس نے خود کو اتنا بزی کر لیا تھا کہ جب وہ تھک ہار کر رات کو سونے لیٹتی تھی تو اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ کسی کا خیال نہیں آتا تھا، کوئی نفرت بھرا، کوئی محبت بھرا، کچھ بھی نہیں۔ اور اس وقت وہ تھکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ہاتھ اندر آیا، اور جیسے ہی اس کی نظر سامنے میز پر سر رکھے سوتی ایمان پر پڑی، وہ ٹھٹک گیا۔ وہ خود تھکا ہوا تھا اور اپنی کافی لینے آیا تھا۔ پہلے اس نے سوچا وہ پلٹ جائے، پر اس کے قدم انکاری ہو گئے۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور میز کی دوسری جانب بیٹھ گیا۔ ایمان گہری نیند میں تھی اور وہ اسے اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ وہاں جہاں تو ہی میرا لباس ہے۔ اس نے اپنی داہنی میز بازو پہ رکھی اور جھکتے ہوئے سر بازو پر رکھ لیا۔ وہاں جہاں تیری ہی بس تلاش ہے۔ وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایمانے، اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ کیا تھا ایسا اس لڑکی میں جو وہ سالوں بندہ رہا، سالوں گزر گئے تھے۔ وہاں جہاں تجھی پہ ختم آس ہے، وہیں شروع وہیں پہ دفن جان ہے۔ اس سے اپنی پلکوں پہ گہرا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے ہولے سے آنکھیں بند کیں۔ 1 2 3 لمحے گزرے۔ اس نے ایمان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہا اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا غنودگی کیسے اس پر طاری ہوئی۔ اسے اپنے آس پاس سکون ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شاید پہلی بار تھا وہ یوں اپنی ماں کے علاوہ کسی انسان کی موجودگی میں ایسے سویا ہو۔